الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت پر احسان کیا، خصوصاً ایمان والوں پر، کہ انہیں قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب عطا کی، اور اسی کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان شخصیت جو سارے نبیوں کے امام ہیں، ایسی شخصیت عطا کی جو قرآن کو سمجھائیں اور قرآن پر عمل کر کے دکھلائیں۔ سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا سعادت ہے، بلکہ انسان کے ہدایت کے لیے لازمی شرط ہے۔ کوئی آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو قبول نہ کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کی احادیث، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال، جو آپ نے کہا اور جو آپ نے کیا، ان دونوں کو لینا ضروری ہے۔ صرف قرآن کو کافی سمجھ لینا اور حدیثوں کو چھوڑ دینا یہ گمراہی ہے، بلکہ یہ کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہے کہ آپ کی باتیں ماننا ضروری نہیں ہے اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو ایسا آدمی جہالت میں بھی مبتلا ہے، اور ایسا آدمی بہت بڑی غلطیاں کرے گا اور دین سمجھنے میں اس کے لیے بہت دشواری ہوگی۔ جو نبوی تفہیم کو تسلیم نہ کرے اسے شارع بننا پڑتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے جملے کو۔ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی باتوں کو یا آپ کے عمل کو جو قرآن کی تفسیر ہے قبول نہ کریں، اسے اپنے دل سے دین میں بولنا پڑتا ہے، کیونکہ سمجھانا تو پڑے گا۔ تو یا تو نبی کا سمجھایا ہوا لو یا پھر اپنے دل سے سمجھانا شروع کرو، بات وہی ہوگی کہ سمجھانا تو پڑے گا۔ پھر جو حدیثوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے مفسر کی تشریح کو مانتے ہیں۔ بات کیا ہوئی؟ قرآن آسان بولے لیکن آپ اپنے استاذ کو مان رہے، فلانا جو آپ کو سمجھا رہا ہے قرآن کا یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے، تو نبی کا آپ نے نہیں مانا، یہ بول کے کہ قرآن کافی ہے اور قرآن آسان ہے، لیکن پھر بھی آپ کو نہیں سمجھا۔ جو دعویٰ کیے اس دعوے میں بھی فیل، تو کسی اور کا سمجھایا ہوا لینا پڑا۔ اس لیے جتنے منکرین حدیث ہیں کوئی نہ کوئی استاذ ان کا ہوتا ہے جو قرآن ان کو سمجھاتا ہے۔ فرق کیا ہوا؟ تو فرق یہی ہوا کہ آپ نے نبی کے سمجھائے ہوئے کو نہیں لیا، نبی کو شارح کے طور پر تسلیم نہیں کیا، تو نبی کی بجائے آپ کو ایک ٹٹو کو لینا پڑا، بیوقوف آدمی کو لینا پڑا جو اپنی طرف سے کچھ بھی بولتا ہے۔ ایک اعلیٰ شخصیت کو تسلیم کرنے کی بجائے ایک گھٹیا انسان کو آپ کو لینا پڑا جو اول فول کچھ بھی بکتا ہے، اور آپ اس کی بات کو لے کر قرآن کو اس کی روشنی میں سمجھنے لگے۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماننا ضروری ہے، صحابہ اس کو سمجھتے تھے، چاہے وہ بات جو حدیث میں آئی ہو بعین ہی قرآن میں ہو یا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس شرط پہ ماننا، یہ بات قرآن میں بھی ہونا چاہیے، صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ آئیے دیکھتے ان کا منہج کیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو۔
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روک دیں رک جاؤ. عقیدہ دیں عقیدہ لو، حکم دیں قبول کرو، پیسہ دیں مال دیں مال لے لو، تحفہ دیں قبول کرو. رسول جو کچھ دیں تعمیم ہے اس میں، جو کچھ دیں لو، اور اگر کوئی چیز روک لیں یا منع کریں رک جاؤ. یہاں اللہ تعالیٰ نے نسبت رسول سے جوڑی. جو اللہ کہے مانو، جو اس سے اللہ روک دے رک جاؤ، بلا شبہ ہے. لیکن یہاں سب کا سب حوالے کس کے کر دیا؟ رسول کے. تو رسول قرآن دیں لو، قرآن کا فہم دیں لو. کوئی آدمی کہتا صرف قرآن دو، دیں گے تو لینا ہے اور فہم دیں گے تو نہیں لینا ہے، قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے حد بندی نہیں کی. جو کچھ ماں سارا آ جاتا ہے اس میں، جو کچھ رسول دیں لے لو. تو جو آدمی کہتا ہے کہ نہیں رسول نے جو دیا ہے قرآن وہ ہم لیں گے، رسول نے جو دی حدیث وہ ہم نہیں لیں گے، یہ قرآن کے خلاف ہے. کیونکہ قرآن نے کوئی قید نہیں رکھی. قرآن میں عام ہے، جو کچھ دے لینا پڑے گا. تو قرآن دے تو بھی لو، حدیث دیں تو بھی لو، قرآن کے الفاظ دیں تو بھی لو، قرآن کی تفہیم، قرآن کا فہم، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ دیں وہ بھی لینا پڑے گا. قول دیں وہ بھی لینا پڑے گا. عمل دیں ایسا کرو، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، حج کے مناسک طور طریقہ مجھ سے لو، جو دیں لو. خُذُوا عَنِّي، مجھ سے لو، تو جو دیں وہ لینا پڑے گا. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن پر اکتفا کرنا قرآن کے حکم کے خلاف ہے. کہ قرآن تو رسول سے لو بولتا ہے، اور یہ بڑا رسول جو قرآن دیں وہ لو نہیں. اللہ نے کیوں اس کو چھوڑ دیا؟ کیونکہ قرآن کے علاوہ بھی ہے. قرآن کے الفاظ ہیں تو قرآن کا ایکسپلینیشن بھی ہے. وہ ایکسپلینیشن کبھی بات سے ہوگا کبھی عمل سے ہوگا. تو دونوں لینا پڑے گا، دونوں لینا پڑے گا. اور صحابہ بہت فقیہ لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، اس بات کو سمجھتے تھے. ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں، اس سے سمجھ میں آئے گا. علقمہ کہتے ہیں، علقمہ تابعی ہے، جاءت امرأة من بنی اسد الى ابن مسعود، بنی اسد کی ایک عورت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. فقالت انه بلغنی انک تقول، مجھے ایک بات پہنچی کہ آپ کہتے ہو لعنت الواشمۃ والمستوشمہ والنامصۃ والمتنمصہ. آپ کہتے ہو لعنت ہے، لعنت کی گئی ہے واشمہ پر، مستوشمہ پر. واشمہ ٹیٹو کرنے، ٹیٹو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے ہاں اس کو ڈیزائن بناتے ہیں نا اور نکلتا ہی نہیں وہ، تو ایسا رنگتے ہیں، گودنا جس کو کہتے ہیں. تو اس پر اللہ کی لعنت ہے جو کسی اور کو ٹیٹو بنائے، یا اس پر جو خود اپنے لیے کسی اور کو بول کے ٹیٹو بنوائے اپنے جسم پر. دونوں پہ لعنت. والنامصۃ والمتنمصہ، اور جو بھویں وغیرہ شیپ کرتی ہے اس پر بھی، دوسروں کے جو کرتی ہے اس پر بھی، اور جو اپنے لیے کرواتی ہے اس پر بھی. خوبصورتی کے لیے بھویں شیپ کرتی ہے اس پر بھی لعنت. وقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت ما تقول، کیا کہا اس نے؟ میں نے قرآن میں اس کو پڑھا، کور ٹو کور قرآن پڑھ ڈالا. لوحین کے درمیان جتنا قرآن ہے، دفتین کے بیچ میں جتنا قرآن ہے پورا پڑھا میں نے. دیکھو وہ بھی پڑھتی تھی، پورا قرآن پڑھا. آپ جو بولتے ہو قرآن میں نہیں ملا مجھ کو، یعنی قرآن میں ہونا چاہیے وہ. ابن مسعود نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قال بل وجدتی، نہیں ملا بول رہی نا تو، ملا تجھ کو. بل وجدتی، بلکہ تجھے وہ بلا وجدتی، تجھے ملا ہے وہ.
وَلَكِنَّكِ لَا تَعْلَمِينَ، لیکن ابھی تجھے اس کا شعور نہیں ہے کہ ملا. کبھی کبھی اپنے کو ملے ہوا بھی معلوم نہیں رہتا ملا. یہ بہت بڑی بات ہے جو ابن مسعود نے کہی ہے کہ انسان کو اپنے معلوم کا شعور نہیں ہوتا ہے. یہ بھی علم ہے کہ انسان کو اپنے علم میں فہم ہو، وہ یہ جانتا ہو کہ وہ کیا جانتا ہے. کئی بات ایسی ہوتی ہے کہ حدیث ہم نے سنی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کیا بات ہے وہ اپنے کو معلوم نہیں رہتا. عالم جب سمجھاتا اور اس میں یہ بھی ہے کیا، ہاں. تو علم سطحی اور علم گہرا. بعض اوقات آدمی صرف ٹیکسٹ جانتا ہے، اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے وہ نہیں معلوم ہوتی ہے اس کو. سطحی معلومات اس کی ہوتی ہے، سپرفیشل نالج اس کے پاس ہوتا ہے، سرسری معلومات. کہا تجھے ملا قرآن میں لیکن ابھی تجھ کو معلوم نہیں تجھے کیا ملا ہے. وَلَكِنَّكِ لَا تَعْلَمِينَ قَالَتْ وَأَيْنَهُ، اس نے کہا کہاں ہے بتاؤ. اور اب بھی پیچھے جلدی جانے والی تو تھی نہیں وہ اس نے بھی کیا کیا، وہ تو ڈیبیٹ کے لیے آئی تھی. قالت أينه، بتاؤ تو کہاں ہے. قال أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تو نے پڑھا نہیں قرآن میں جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. قالت بلا، ہاں پڑھا تو ہے قرآن میں، پڑھا تو ہوگا اس نے. قالت بلا قال هو ذاک، وہی ہے بس ختم. جو میں بول رہا ہوں وہ قرآن میں ہے. یعنی بولنا کیا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. گودنے والی، گدوانے والی، بھویں شیب کرنے والی، کروانے والی، ان پر کس نے لعنت کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر لعنت کریں اس کو پسند کرتے ہیں، وہ کرو بول رہے ہیں. لعنت کرنا کیا ہوتا ہے؟ کرو بولنا ہوتا ہے یا مت کرو بولنا ہوتا ہے؟ کسی چیز پر لعنت کی جائے تو منع کی زیادہ سخت شکل ہے، مت کر. لعنت ایسا کرنے والے پر تو مطلب کر، کیا مت کر، اسٹرکٹلی مت کر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پر لعنت کرنا یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو سختی سے منع کیا ہے. تو ابن مسعود بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے، تو آپ کا لعنت کرنا روکنے کی زیادہ سنگین شکل ہے. تو قرآن میں تو اللہ نے بتایا ہے لیکن ڈائریکٹلی وہ لفظ نہیں آیا، وہ کام نہیں آیا، اس میں سارے کام آ جاتے ہیں، سارے کام اس میں آ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے منع کیا، چاہے ان کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو، ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ رسول جس سے منع کرے رک جاؤ، یہ رسول جو تم کو دیں اسے لے لو. تو اب ہر چیز کا ذکر کرنا ضروری نہیں. تو موٹی عقل والا بھی جانتا ہے، یہ تو موٹی عقل والا بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے اور کوئی لشکر بھیجے، کوئی فوج بھیجے اور اس پر کسی کو ذمہ دار مقرر کرے اور کہے پورے لشکر سے، پوری فوج سے کہے یہ جو بولے اس کو سننا، جو مت کرو بولے نہیں کرنا. اب گئے راستے میں، اب فوج بول رہی ہے کہ ہم بہت بھوکے ہیں، ہم کو یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے. بولے یہاں پڑاؤ ڈالنا نہیں ہے، جگہ سیف نہیں ہے، اپنے کو یہاں نہیں ڈالنا ہے پڑاؤ. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ عقل مند اس میں سے کہنے لگے، کچھ لوگ سمجھدار نے کہا نہیں، بادشاہ نے بولا آپ نے کو اس کی سننے کو، یہ وہ اور اس نے منع کیا تو رکنا ہے آپ نے کو. نہیں رکنا ہے کا مطلب نہیں، اس کی سننے کو بولا گیا آپ نے کو. بولے بادشاہ نے ایسا کہاں بولا آپ نے کو پڑاؤ نہیں ڈالنا؟ بولا بادشاہ نے بولا ایسا پڑاؤ مت ڈالو. کون بول رہا ہے یہ؟ لشکر کا سپہ سالار، ذمہ دار جو بھی ہے. تو اب ایسے آدمی کو بیوقوف نہیں بولیں گے کہ بادشاہ کا جو فرمان ہے دیکھو میرے پاس لکھا ہوا ہے، اس میں خالی لکھا ہوا ہے کمانڈر کی ماننا، بس اس میں یہ کہاں ہے پڑاؤ نہیں ڈالنا، ایسا ہے اس میں. تو ایسے آدمی کو بیوقوف کہا جائے گا. ابن مسعود اس کو جانتے تھے، انہوں نے کہا دیکھ پوری ڈیٹیل ہر بات قرآن میں تو ملنے والی نہیں ہے، ایک بات ہے جس میں سب آ جاتا ہے، جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو، جس سے روک دیں اس سے
رک جاؤ. اور اس سے رسول نے روکا ہے. روکا کدھر ہے؟ لعنت کیے. لعنت کرنا روکنے کی زیادہ شدید شکل ہے. لعنت کرنا روکنے کی زیادہ سخت شکل ہے. تو ابن مسعود نے اس کو سمجھا کہ اگرچہ یہ قرآن میں نہیں ہے, اور وہ عورت بول بھی رہی, ابن مسعود نے کیا کہا؟ ملا تجھ کو لیکن تجھ کو سمجھا نہیں, کیونکہ وہ کلیئر نہیں ہے, اس کے اندر بات آتی ہے, وہ انکلوسیو ہے. یہ صحابہ کا فہم تھا. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ یہ مانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کی منع کی ہوئی باتیں قرآن میں نہ بھی ہوں تو اس کو ماننا چاہیے. اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں وہ نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے, قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن قاعدہ ہے. یاد رکھیں گے اس کو. قرآن میں اس بات کا ذکر نہیں ہے, لیکن اس بات کے بارے میں ایک رول اللہ نے بتا دیا, جو رسول دیں اسے لے لو, جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اب پوری ڈیٹیل نہیں بتائی جائے گی قرآن میں. تو اب حدیثوں میں جو ہم کو ملتا ہے ہم کو ماننا پڑے گا. اب یہ بولنا بے وقوفی ہوگی کہ قرآن میں کدھر ہے یہ, کیونکہ قرآن میں ہے جو بھی دیں لے لو, جس سے روک دیں رک جاؤ, وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا. اب اس کے علاوہ حدیثوں میں جتنی باتیں ہیں ان سب کا تسلیم کرنا ضروری ہے. لیکن اس عورت نے ایک بات اور کہی. اس عورت نے کہا, جب اس نے دیکھا کہ جواب مل گیا اپنے کو, تو اب وہ پرسنل اٹیک پہ آ گئی. اس نے کیا کہا؟ اما انی لارى علی اہلک بعض ذلک. ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے آپ کے گھر والے بھی کرتے ہوں گے ایسا. جس چیز سے ہم کو منع کر رہے ہو, ہم کو تو منع کر رہے, لیکن تمہارے گھر والے کرتے ہی ہوں گے, کیونکہ تمہارے گھر میں بھی تو عورتیں ہیں. تو ہم نہیں کریں گے لیکن وہ کرتی ہوں گی. تو منع تو کر رہے, لیکن دیکھو گھر میں ہے کہ نہیں, گھر میں ہوگا تمہارے. قال فادخلی فانظری. کہا ایک کام کرو, اندر جاؤ, ساری گھر کی عورتیں میری جو بھی ہیں ان کو دیکھ لو, دل ٹھنڈا کر لو بھائی, جا کے کنفرم کر لو میرے گھر کی عورتیں کرتی کہ نہیں کرتی. فدخلت. وہ بھی مضبوط عورت تھی. بتا جاؤں گی, اب آئے تو پورا کام کر کے ہی جائیں گے. ہاں. فدخلت فنظرت. وہ گئی اندر, اس نے سب کو دیکھا, ہے کیا کس کو ایسا ٹاٹو ہے کیا, ہاں بھویں وغیرہ شیپ کرتے کیا. فدخلت فنظرت فلم تر شیئا. لیکن اس کو جو ڈھونڈنے گئی تھی ملا نہیں. فقال لها عبداللہ هل رأيت شیئا. ملا کچھ, دکھا کچھ؟ قالت لا. کیا کہا اس نے؟ نہیں, نو, نہیں ملا کچھ بھی ایسا. قال عبداللہ اما انکی لو رأیت شیئا من ذالک ما صحبننی. میری جو بیویاں یا گھر کی خواتین ہیں, اگر جو تو بول رہی ہے کہ ان میں بھی ہوگا, اگر ہوتا تو میرے ساتھ نہیں رہتی, میں ان کے ساتھ نہیں رہتا. تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یہ روایت, اور الفاظ ابن حبان کے ہیں. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے, کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں اس میں, اگر اس پہ ہی ہم لوگ گفتگو کریں بہت وقت ہو جائے گا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوفینڈڈ محسوس نہیں کیا انہوں نے. اتنی بدتمیز عورت ہے, ایسا بولتی ہے, ایسا کرتی, نہیں کیا. ایک کام کرو, جاؤ دیکھو. اور ان کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ میرے گھر میں نہیں ہے یہ. ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں کے سامنے بیان کریں, اس کو دنیا کی خبر تو ہو لیکن گھر کی زیادہ ہو, اور گھر کو ایسا رکھے کہ اس کی بات شرمندہ نہ ہو. تو اس عورت نے برابر کہا کہ تمہارے گھر کی عورتیں تو کرتی ہوں گے ایسا. آپ بہت بول رہے, بڑی بات کر رہے, ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, قرآن حدیث بول رہے بہت, ہاں ٹھیک, گھر میں تو ہوگا آپ کے, جا دیکھ. اتنا کانفیڈنس تھا ان کو, نہیں ملے گا کچھ, اندر جا کے دوسرا بھی کچھ مل سکتا تھا, کچھ نہیں, گھر صحیح رکھا. معلوم ہوا کہ جو دنیا کو صحیح کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے گھر کو صحیح کرنا ضروری ہے. خاص کر کے وہ لوگ جو دنیا میں اسلامی حکومت لانا چاہتے, گھر میں حکومت لاؤ پہلے. گھر میں حکومت ہے نہیں ہے, گھر میں غلامی کی زندگی جی رہے ہیں حضرت, اور باہر چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم قائم ہو, نہیں ہوتا. تو یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے بڑے ہی سلیقے سے بات سمجھائی کہ قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ماننا ضروری ہیں. یہی ہمارا بھی موقف ہے. یہی دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے سلف کا فہم کتنا ضروری ہے. اس آیت کو انہوں نے کیسا سمجھا اور ان کا سٹینڈ کیا تھا کہ اگرچہ وہ بعینی ہی بات قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن ہے، تفصیلاً نہیں ہے لیکن اجمالاً ہے. قاعدہ اس کا بیان کر دیا گیا ہے، اگرچہ ڈیٹیلز نہیں ہیں تو قاعدہ بھی کافی ہو جاتا، بلکہ قاعدہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، ڈیٹیل میں ایک چیز آتی ہے. تو قرآن میں اللہ نے قاعدہ بیان کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت کی پیروی بھی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی. اسی لیے ایک شخص قتادہ کہتے ہیں فقلت، تابعی ہیں یہ، فقلت یا ام المؤمنین، میں نے کہا اے ام المؤمنین، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا اے ام المؤمنین انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا مجھ کو بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا طور طریقہ، رہن سہن، اخلاق آپ کا کیسا تھا. قالت الست تقرأ القرآن، عائشہ تھی، ام المؤمنین تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی، اور علم میں اتنی گہری کہ صحابہ کہتے ہیں ہم کو کچھ ڈیفیکلٹی پیش آتی تو ہم ان کے پاس جاتے تھے، اماں کے پاس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو کلیئر کر کے بتاتی ہے ایسا نہیں ایسا. تو کہا کہ مجھے ذرا بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے. کہا الست تقرأ القرآن، قرآن نہیں پڑھتا تو، قرآن نہیں پڑھا تو نے. قلت بلا، کہتے ہیں ہاں پڑھا تو ہے. اپنے سے پوچھیں گے تو کیا بولیں گے ہم لوگ پڑھتا نا، میں رمضان میں پڑھتا. کیوں باقی دنوں میں کیوں نہیں؟ تو واٹس ایپ کون پڑھے گا، فیس بک کی پوسٹ کون پڑھے گا، پوسٹ مین ہوں نا میں. قرآن پڑھیے، قرآن کی تفسیر پڑھیے، خالی ٹرانسلیشن نہیں، ورڈ ٹو ورڈ، ہاں نہیں، تفسیر پڑھیے، سمجھیے اس میں کیا باتیں ہیں قرآن میں. بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزانہ ایک پیج ہی پڑھیے، ایک آیت ہی پڑھیے، لیکن پڑھیے کچھ نہیں سے تھوڑا اچھا، کچھ نہیں سے ہم کیسے کرو تو بہت کریں گے، نہیں تو کچھ بھی نہیں کریں گے. کھانے میں ایسا نہیں کرتے، تھوڑا 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 بھی بہت ہوتا ہے اگر وہ تھوڑا پابندی سے ہو. قطرہ 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 سمندر بن جاتا ہے، وقت یوں ہی گزر جائے گا. پڑھیے، قرآن سے محرومی شقاوت کی علامت ہے. حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو اونچا کرتا ہے، بہتوں کو پست کر دیتا ہے. قوم کی پستی تب آتی ہے جب وہ قرآن سے دور ہو جاتی ہے. قرآن کو پڑھیے، تلاوت بھی کیجیے، اور ایک وقت ایسا بھی نکال کے رکھیے جس میں آپ قرآن کی ایک ہی آیت صحیح سمجھیں اس کو، اور پورا نہ صحیح کم سے کم 30واں پارہ تو ہو، جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں. الم تری کیف فعل ربک، آج تک نہیں معلوم کیا مطلب اس کا، پڑھ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں معلوم، پڑھیں اس کو. تو کہا کہ الست تقرأ القرآن، تو قرآن نہیں پڑھتا؟ قلت بلا، ہاں پڑھتا تو ہوں. قالت فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. قرآن میں جیسا جینے کے لیے کہا گیا ہے آپ کی زندگی ویسی ہی تھی. جو قرآن نے اچھا بتایا آپ کی زندگی میں تھا، جو قرآن نے برا بتایا آپ کی زندگی میں نہیں تھا. تو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ کان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا کا پورا قرآن تھا، یعنی قرآن کے مطابق تھا. یہ نہیں کہ آپ کی زندگی کچھ ہے قرآن کچھ ہے، نہیں. تو قرآن کی عملی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. تو جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے گا
عملی طور پر نہ صرف اقوال بلکہ افعال بھی، آپ کا جینا، اس کو قرآن پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ دیکھنا ہو کہ دنیا میں کون ایسا ہے جس نے سب سے اچھے طور پر قرآن پہ عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور نہ دیکھنا قرآن پر اچھے سے عمل کرنے سے محرومی ہے، بلکہ صحیح طریقے سے بھی نہیں کر پائے گا، بلکہ عمل تو بہت دور کی بات ہے، سمجھ بھی نہیں پائے گا بہت ساری باتوں کو۔ تو یہ بات ہم کو ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یعنی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات سے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اسوہ اس کو کہتے ہیں جس کو انسان اپنے لیے مقتدا بنائیں، جس کو دیکھ کے چلے۔ اچھا بننا، اپنے کو کیسا بننا، ان کو دیکھو، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو، اچھے بن جاؤ گے۔ اسوہ اس کو کہتے ہیں۔ برے کا بھی اسوہ ہوتا ہے کہ دیکھو برا ایسا ہوتا ہے، اچھا ایسا ہوتا ہے، تو اچھائی کا اسوہ بھی ہوتا ہے، برائی کا بھی اسوہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں اچھا اسوہ موجود ہے۔ یعنی اگر تم کو اچھا بننا ہے تو دیکھو ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھو۔ زندگی قرآن میں نہیں ہے، رسول کے افعال قرآن میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اٹھتے تھے، ایسا بیٹھتے تھے، ایسا چلتے تھے، ایسا بولتے تھے، ایسا کھاتے تھے، ایسا پیتے تھے، ایسا لوگوں سے سلوک کرتے تھے۔ کہاں دیکھنا پڑے گا؟ حدیث میں۔ قرآن میں حکم ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیسا کرنا، یہ رسول کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اچھے سے کیسا کرنے کی بھی تو طریقے رہتے نا۔ ہاں، گھر میں بچوں کو کوئی کام بولے کیسے کرتے ہیں، ایک دم جھاڑو مارو تو ہاں، کرنے کا برا طریقہ بھی رہتا۔ زیادہ دور کیوں جائے، ہمارے اپنی نمازوں کو دیکھ لیں، کام کرنے کا اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے اور گرا ہوا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اچھے سے کیسا کرنا، اس کو اگر دیکھنا ہو تو کس کو دیکھنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کے احکام قرآن میں ملیں گے، لیکن اس کو اچھے سے کیسا عمل کرنا، یہ دیکھنے کے لیے قرآن سے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ جو ہم کو ملے گا صحابہ نے دیکھا کیسا اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے کیا مشاہدہ کیا، وہ کہاں ملے گا؟ قرآن میں۔ کہاں ملے گا وہ؟ حدیث میں۔ تو قرآن کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں احادیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 2-3 باتیں کر کے ہم آگے بڑھیں گے، اپنا عنوان دوسرا شروع ہونے والا بھی، کہ اسی سنت کی حفاظت کے لیے محدثین نے کس طرح سے محنت کی، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کتنی گہرائی سے سمجھتے تھے اور قرآن کی عملی تطبیق آپ کی زندگی میں کتنے بہتر طور پر تھی۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، شعائر میں سے، دین کے علامتی چیزوں میں سے ہے۔ ومن حج البیت او اعتمر، تو جو حج کریں اللہ کے گھر کا اور عمرہ کریں، اعتمرہ عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے چکر کاٹے، صفا اور مروہ کی سعی کرے، جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں، اور حدیث میں بھی اس کو صحیح کہا گیا ہے۔ تو حج اور عمرے میں کیا کرنا ہے؟ صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی جب کریں گے تو شروع کہاں سے کریں؟ صفا سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آج ہم صفا سے کیوں کرتے ہیں، مروہ سے کیوں نہیں؟ بھائی انٹری وہاں سے ہوئی، کوئی اجیاد کی طرف سے آیا، اس طرف سے انٹری کیا اس نے، تو وہاں سے نہیں کر سکتا ہو؟ اب دو میں سے، ہاں
اچھی بات جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ صحابی ہیں, بیٹا باپ دونوں صحابی ہیں, اور ان کا اپنا ایک قصہ ہے, کبھی انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے. بہت پیارے صحابی ہیں. فلما دنا من الصفا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ, اور حج کی سب سے تفصیلی حدیث انہی کی ہے, بہت لمبی حدیث ہے حج کی, پوری کتاب علماء نے اس پر لکھی. شیخ البانی نے پوری اس پہ کتاب لکھی ہے کہ حج ویسا جیسا حضرت جابر نے ذکر کیا ہے, تو ایک کتاب ہی اس کے اوپر ہے, اتنی لمبی حدیث ہے وہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلما دنا من الصفا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے قریب آئے, صفا کے قریب پہنچے, قرأ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, آپ نے اتنا پڑھا, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں, اور کہا ابدأ بما بدأ اللہ بہ, میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. ایک روایت میں ہے نبدأ بما بدأ اللہ بہ, ہم وہیں سے شروع کریں گے, یعنی یہ آپ کے لیے خاص نہیں ہے. آپ نے کیا کہا نبدأ, اور علماء نے محدثین نے کہا راجح روایت یہ ہے جس میں آپ نے کہا نبدأ بما بدأ اللہ بہ, ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. صفا مروہ, تو اللہ نے کہا مروہ اور صفا اللہ کی نشانی میں سے کہا, یا صفا اور مروہ اللہ کی نشانی میں سے, صفا اور مروہ. تو جس کا پہلے ذکر کیا ہم اس کو پہلے رکھیں گے, جس کو بعد میں اس کو بعد میں. تو جہاں پہلے آیا وہاں پہلے جائیں گے, کہاں صفا. تو صحیح کہاں سے شروع کرتے ہیں جتنے بھی حاجی اور معتمر؟ صفا سے. کیوں کیوں اس سے پہلے کیا ہے, نبی نے کیوں, ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ اللہ نے پہلے ذکر کس کا کیا؟ صفا کا. تو صفا سے جب اللہ نے شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا سے شروع. آپ اتنا خیال رکھتے تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کی عملی تطبیق تھی. تو صحابی کہتے ہیں فبدأ بالصفا, تو آپ نے سعی کی شروعات صفا ہی سے کی. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اور ایک روایت دیکھتے ہیں, کیونکہ بات ہمارے آگے بہت زیادہ, دوسرا بھی عنوان ہمارے پاس ابھی رکا ہوا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح الا یقول فیہا سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. فرماتی ہیں کہ جب قرآن کریم کی سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ سورت جب نازل ہوئی, اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نماز پڑھی اس میں آپ نے ضرور یہ دعا پڑھی. کیا؟ سبحانک, اور مسند ابی عوانہ کے الفاظ ہیں سبحانک اللہم, آگے بھی روایت آئے گی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ تین کلمات ہیں, اللہ کی پاکی, اللہ کی حمد, اور اپنے لیے استغفار. اللہ کی پاکی, اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. اللہ کی حمد, اللہ ساری خوبیوں والا ہے. تین, میں فالٹی ہوں, تو میرے سے کوتاہی ہوتی ہے, تو اللہ میری مغفرت کر دے. اللہ تمام عیوب سے پاک ہیں, اللہ تمام خوبیوں والا ہیں, اور اللہ میری مغفرت کر دے. میں نے دیکھا اس سورت کے نازل ہونے کے بعد جو بھی نماز آپ نے پڑھی اس میں پڑھا. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. ایک اور روایت ہے, کہاں پڑھتے تھے؟ عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور اپنے سجدے میں یہ کثرت سے پڑھتے تھے, اکثر پڑھتے تھے. کیا؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. فرماتی ہیں
یتأول القرآن، آپ قرآن کی تفسیر کے طور پر، عملی تطبیق کے طور پر ایسا کرتے تھے۔ ایسا کیسا؟ یعنی قرآن کی تطبیق کیسے ہو رہی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے۔ فتح سے مراد فتح مکہ، جب مکہ فتح ہو جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی آپ دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے ایسے وقت میں؟ جب ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی، اس کی حمد کے ساتھ، اور اپنے لیے استغفار کیجئے۔ انہو کان توابا، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ جب فتح مکہ ہو جائے تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، اللہ کی حمد کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے۔ تو رکوع اور سجدے میں، جو کہ اللہ کے قرب کی اعلیٰ ترین شکلیں ہیں اور اس میں جھکاؤ ہوتا ہے اور بندگی کی شان ہے، اس وقت میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ تین باتیں جو اللہ نے کہی آپ عملاً اس کو کرتے تھے۔ آخری وقت میں بھی آپ یہ کرتے رہے، اور بھی روایت ہیں لیکن وقت ہمارے پاس اس کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ دو مثالیں میں نے دی۔ یہ عنوان ایسا ہے کہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے مستقل عنوان بنا کے اس کو ہم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے احکام کی عملی تطبیق، یہ خود ایک عنوان ہے لیکن ابھی وقت نہیں اس کے لیے۔ تو یہ جو عنوان ہے یہ ایک مستقل، یعنی اس کو درس بنانے کا عنوان ہے یہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی باریکی کے ساتھ آپ قرآن کے احکام پر عمل کرتے تھے، لہٰذا جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نظر انداز کر دے اور قرآن پکڑ کے بیٹھ جائیں اور سنت کو چھوڑ دیں، ایسا آدمی قرآن پر صحیح طور پر عمل کرنے سے محروم ہے اور ایسا آدمی گمراہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کی اس مناسبت اور سنت کی اہمیت کو سلف جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سنت کی حفاظت کا خصوصی اہتمام کیا، کیونکہ قرآن کے صحیح فہم اور قرآن پر صحیح طور پر عمل تب تک کہ ممکن نہیں ہے یا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت کو بھی دیکھیں، اس کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو ہم صحیح طور پر سمجھ نہیں پائیں گے۔ لہٰذا سلف نے اپنی زندگی کھپا دی، ایک طرف قرآن کو یاد کرنے کے اعتبار سے اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو لوگوں کے دلوں میں، زبانوں پر، کاغذات میں جو تھی سب کو جمع کرنے میں، کیونکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور اتنے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک دن تو طے نہیں کیا تھا ساری بات آج ہی کریں گے، ایسا تو نہیں تھا۔ آج کچھ کہا، کل کچھ کہا، سفر میں کہا، حضر میں کہا، مسجد میں کہا، گھر میں کہا، بازار میں کہا، کسی اکیلے کے سامنے کہا، مجلس میں کہا، آج کہا، کل کہا، جمعہ کے خطبے میں کہا، عیدین میں کہا، کتنی باتیں ہیں۔ پھر آپ یہاں گئے، وہاں گئے، ایسا بیٹھے، ویسا کھائے، ایسا بات کی، اتنی ساری چیزیں ہیں۔ اور سارے صحابہ ایک ساتھ جمع ہو سکتے تھے؟ نہیں۔ آج یہ تھا، کل وہ تھا، پرسوں وہ تھا، پھر سارے صحابہ آج اس کا یہ فلاں علاقے میں چلا گیا، وہ فلاں علاقے میں جا کے بس گیا، کوئی بصرہ میں گیا، کوئی شام میں گیا، کوئی مصر میں گیا، پھیل گئے صحابہ۔ کتنا ٹف کام تھا۔ ایک ڈاکیومنٹ اپنا صحیح کرنا کتنا مشکل ہے۔ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مواد جمع کرنا، اس کے لیے لائق لوگ چاہیے تھے، اور اللہ کے لیے لائق لوگ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے یہ کام کیا، ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ محدثین، حدیث کے ماہر، اور یہ صحابہ ہی سے تھے، صحابہ میں سے لوگ تھے۔ ابن عباس کا مشہور واقعہ ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ساتھی سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیکھو صحابہ اتنے سارے اپنے پاس موجود ہے، ان سے سارا علم جمع کرنا چاہیے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ ساتھ والے نے کہا کہ تمہاری کیا ضرورت پڑے گی، اتنے سارے صحابہ ہیں نا، تمہارے پاس کون آئے گا علم کے لیے؟ کہتے کہ میرے ساتھی نے تو اس میں انٹرسٹ نہیں لیا، لیکن میں نے اس کام کو پکڑ لیا۔ پھر ایک 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 صحابی کے پاس جاتا تھا اور ایک حدیث بھی ان سے ہو تو لیتا تھا۔ کبھی دوپہر کے وقت میں جا کے ان کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا دھوپ کے وقت میں، اور گرمی کی شدت ہوتی تھی اور ریت مٹی تھپیڑے میرے منہ پہ ہوا مارتی تھی، دروازے پر اپنی چادر بچھا بیٹھا رہتا تھا ان کے انتظار میں کہ میں ان کو ڈسٹرب کیوں کروں۔ جب باہر نکلیں گے پوچھیں گے، باہر نکلتے تھے دیکھتے تھے ایک دم شوق ان کو لگتا تھا، کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ، کیا بات ہے؟ نبی کے گھر کا آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے، چچا زاد۔ کہا آپ نے مجھ کو کیوں نہیں بلایا، میں آ جاتا، کہا حدیث کے لیے آیا ہوں، میں آتا نا آپ کو بتاتا حدیث، میں زیادہ حقدار تھا کہ آپ کے پاس آؤں۔ علم آپ کے پاس ہے، ضرورت مجھے ہے، علم کے پاس جاتے ہیں، علم خود نہیں آتا۔ العلم یؤتی ولا یأتی، علم کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے، علم کو نہیں بولتے ادھر آ، نہیں، علم کے پاس جانا پڑتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس دور میں ضرورت ہے ہم دینی مجالس میں خود چل کے جائیں، ڈاؤن لوڈ ہو، لائیو دور والوں کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جو آدمی پہنچ سکتا ہے دینی مجلس میں پہنچے، یہ سلف کا صحابہ کا طریقہ ہے، اور اس میں جو برکت ہے وہ دوسری چیز میں نہیں ہے۔ خود چل کے جانا، دینی مجلس میں بیٹھنا اور دین کی بات سننا، سلف کا طریقہ ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث کے لیے بھی جا کے کسی سے سیکھنا پڑے، کرنا اس کو۔ تو یہ صحابہ نے شروع کیا اور محدثین اس پر ٹکے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا تھا، لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو اللہ کے دین پر قائم رہیں گے، اللہ کے سچے دین پر قائم رہیں گے، قائمۃ بامر اللہ، لا یضرهم من خذلهم او خالفهم، ان کا ساتھ چھوڑنے والے یا ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ ان کا ساتھ، آدمی کو سپورٹ کی ضرورت رہتی، نہیں کر رہا کوئی سپورٹ، الٹا دشمن ان کے ہیں، ان کی مخالفت کرنے والے، ضرر پہنچانے والے، ان کا ساتھ چھوڑنے والے، مدد نہ کرنے والے، یا ان کے خلاف کارروائیاں کرنے والے، مخالفت کرنے والے، کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے ان کو، حتیٰ یأتی امر اللہ وہم ظاہرون علی الناس، یہاں تک کہ اللہ کا قیامت والا فیصلہ آ جائے تب بھی وہ لوگوں پر غالب رہیں گے، وہ مغلوب نہیں ہوں گے، وہ غالب رہیں گے، حق پر رہیں گے اور غالب رہیں گے۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، اس سے مراد یعنی اصحاب الحدیث، یعنی اصحاب الحدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی ہے اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، حدیث والے، آپ اس کو اصحاب الحدیث کہیں، اہل الحدیث کہیں، ایک ہی بات۔ امام احمد کہتے ہیں، ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ اصحاب الحدیث نہیں ہیں پھر میں نہیں جانتا اور کون ہے، ہونا تو وہی چاہیے، اگر وہ نہیں پھر بول نہیں سکتے کون ہے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا پھر۔ ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم۔ علی ابن مدینی جو امام البخاری کے استاذ ہیں کہتے ہیں، ہم اہل الحدیث، ہم اہل الحدیث، یہ جو لوگ ہیں جو حق پر رہیں گے، ان کی مخالفت سے ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، وہ حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، قیامت تک غالب رہیں گے، کہتے ہیں یہ اہل الحدیث ہیں، حدیث والے۔ اس میں کیٹیگریز ہیں، پھر
ہائی لیول کے لوگ وہ جو حدیث کے یاد کرنے والے، حدیث کی تحقیق کرنے والے، حدیث پر یقین رکھنے والے، حدیث کے مطابق قرآن کو سمجھنے والے، دین کو سمجھنے والے، لوگوں کو سکھانے والے، سمجھانے والے، حدیث کے مطابق چلنے والے، ٹاپ لیول پہ۔ نیچے ایک دام گرے پڑے ہم لوگ جیسے لوگ، جو زیادہ گہرا علم ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کا قاعدہ یہی ہے کہ دین میں جو بھی ہے حدیث سے ہٹ کے نہیں چلنا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث، زندگی میں دین آئے گا، کیا حلال کیا حرام، کیسے کیا جائے عبادات کو، کیسے اخلاق و آداب ہوں، قرآن و سنت، حدیث کے مطابق چلنے والے، حدیث کو نظر انداز کر کے عقل نہیں، حدیث کو نظر انداز کر کے رائے نہیں، رائے کی بجائے، عقل کی بجائے، اپنی عقل دین میں چلانے کی بجائے دین کو سمجھنے کے لیے حدیث والے راستے پر چلنا، نبوی راستے پر چلنا، نبوی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے دین کو سمجھنا، یہ اصول جن کا ہے یہ اہل الحدیث ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑی بات کسی کی ہو چھوڑ دینا، بدعات سے دور رہنا، منمانی سے دور رہنا، پابند، نبوی رہنمائی کا پابند، تو چاہے وہ بڑا عالم نہ ہو وہ بھی اہل الحدیث میں آتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اہل الحدیث ہیں، یہ قیامت تک غالب رہیں گے۔ لوٹے پٹے ہو سکتے لیکن ان کو ختم کوئی نہیں کر پائے گا، کمزور کسی دور میں کسی علاقے میں ہو سکتے ہیں لیکن یہ ختم نہیں ہوں گے، علمی بنیادوں پر ان کی بات ہمیشہ غالب رہے گی۔ علمی یہاں انشاءاللہ جو بول رہے ہیں حدیث میں انشاءاللہ نہیں ہے، فیصلہ اللہ کا۔ انشاءاللہ اپنے بارے میں بول سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ان میں سے ہوں گے، لیکن یہ لوگ غالب رہیں گے اس میں انشاءاللہ نہیں۔ اللہ نے چاہ بتایا، نبی نے ہونے والا ہے، تو اللہ نہیں چاہے تو نہیں ہوگا، یہ بتا دیا گیا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ غالب رہیں گے۔ ہاں ہم اس میں سے ہیں کہ نہیں ہیں، اگر ہم واقعی لائق بنیں گے تو ان میں ہوں گے، نہیں تو نہیں، انشاءاللہ ہم ہوں گے، اللہ ہم کو کرے ان میں سے۔ تو اپنے بارے میں ہم انشاءاللہ بولیں گے، ان کے بارے میں خبر ہے نبی کی، اب کئی کو اور اوپر سے انشاءاللہ بتا دیا گیا ایسا ہوگا، ہونے والا ہے ایسا۔ تو یہ کون ہیں؟ یہ اہل الحدیث ہیں۔ ان کے بارے میں اب ہم دیکھیں گے اقوال، جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہے اس پہ کوشش کریں گے، میں تیزی سے نکلتا ہوں ذرا، تو معذرت کے ساتھ، کچھ نہیں سمجھا تو بعد میں پوچھنا، وقت ہمارے پاس کم ہے، باتیں زیادہ۔ حدیث کی حفاظت میں ہمارے اسلاف نے صحابہ سے لے کر بعد کے دور کے جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے کتنی محنت کی، کتنی قربانی دی، تب جا کے حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے۔ ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خود ایک محدث ہے اور ان کی اپنی کتاب ہے، ابو داؤد یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، وہ سجستانی ہیں، یہ طیالسی ہیں، ان کی اپنی کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں لولا هذه العصابہ لندرس الاسلام، اگر یہ جماعت نہیں ہوتی محدثین کی تو اسلام دھندلا ہو جاتا، مٹ جاتا۔ یعنی اصحاب الحدیث الذین یکتبون الآثار، یعنی اصحاب الحدیث جو آثار کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، صحابہ کے اقوال و افعال کو لکھتے ہیں، اگر یہ نہیں ہوتے اسلام مٹ جاتا، دھندلا ہو جاتا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اسلام کیا ہے۔ شرف اصحاب الحدیث میں خطیب البغدادی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الملائکۃ حراس السماء واصحاب الحدیث حراس الارض، فرشتے آسمان کے پہرے دار ہیں، فرشتے آسمان کے پہرے دار ہیں، اور اہل الحدیث اصحاب الحدیث زمین میں پہرے دار ہیں۔ شیاطین جا کے وہاں کی خبریں لانا چاہتے ہیں، مار مار کے بھگاتے کون؟ فرشتے، آسمان کی حفاظت کرتے ہیں، نو انٹری، جانے نہیں دیتے کسی کو، شیاطین جا نہیں سکتے آسمان میں۔ اسی طرح سے زمین میں دین کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اصحاب الحدیث۔ کہ کوئی آدمی جھوٹی حدیث ڈال دیا،
ختم، حدیث ضعیف، جھوٹی، باہر نکال دیتے اس کو. کوئی غلط آدمی دین کی بات کرنے لگا، معتبر نہیں ہے، ختم، ضعیف، راوی ضعیف، بات ضعیف، حدیث ضعیف. نہیں، دل سے نہیں کرتے، قاعدے سے کرتے ایسا. لیکن سیکیورٹی، جھوٹے ڈاکومنٹس رہتے ہیں نا، چیک کر کے فوراً بتا دیتا ہے ڈاکٹر نہیں غلط، ماہر اس کو بتا دیتا ہے جعلی نوٹ ہے، تو آنے نہیں دیتے غلط چیز کو. تو جیسے آسمان کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، زمین میں دین کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اہل الحدیث. کون کہہ رہا ہے یہ؟ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت پرانے یہ. اسی طرح سے سلف میں حدیث کی تعظیم کیا تھی، ان کی زندگی میں حدیثوں کا مقام کیا تھا. ابو مصعب کہتے ہیں کان مالک بن انس لا يحدث بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو على وضوء. امام مالک ابن انس، 4 اماموں سے ایک امام ہے مدینہ کے امام، کہتے ہیں کہ امام مالک ابن انس کبھی کوئی حدیث بیان نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مگر وضو کر کے. بغیر وضو کے حدیث کا درس نہیں دیتے تھے. اجلالا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم میں آپ کی حدیث کا اتنا احترام کرتے تھے کہ بغیر وضو کے حدیث کا درس دیتے نہیں تھے، اتنا احترام کرتے تھے. جامع بیان العلم میں بات موجود ہے. قتادہ رحم اللہ، بلکہ ان سے پہلے کے سلف کا بھی یہی حال تھا. قتادہ تابعی ہیں، کہتے ہیں لقد كان يستحب ان لا تقرأ الاحاديث التي عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا على وضوء. ہم سے پہلے لوگوں کا بھی حال یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو وضو کر کے ہی پڑھنے کو اچھا سمجھتے تھے. قرآن کے لیے وضو کرتے تھے وہ تو تھا ہی تھا، لیکن احادیث کا پڑھنا، بتانا، درس دینا، اس کے لیے بھی سلف وضو کیا کرتے تھے. عبد الرحمن ابن ابی الزناد کہتے ہیں ذکر لسعید ابن المسیب حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مریض. سعید ابن المسیب کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی جبکہ وہ بیمار تھے، بستر پر تھے. فقال اجلسونی، کہا مجھ کو اٹھا کے بیٹھا، خود نہیں اٹھ کے بیٹھ سکتے ہیں، ایسی حالت ہے. کہا اجلسونی، مجھے اٹھا کے بٹھا دو. فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. کہا اس لیے کہ مجھے بات پسند نہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں لیٹے لیٹے، ٹھیک نہیں لگتا ہے، مجھے اٹھا کے بٹھا دو، مجھے پسند نہیں یہ بات، تو مجھے اٹھا کے بٹھا دو. ادب اور تعظیم کی وجہ سے سعید بن مسیب بہت بڑے تابعین میں سے، بہت سارے صحابہ کو پایا انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ ان کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، مجھے پسند نہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں لیٹے لیٹے. تو اٹھا کے بٹھایا گیا اور پھر حدیث بیان کی انہوں نے. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے. ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں ما جاء عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الرأس والعین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہمارے سامنے آئے سر آنکھوں پہ. کاش کہ امام ابو حنیفہ کی اقتداء کرنے کا دعویٰ کرنے والے بھی اس بات کو تسلیم کریں. مانتے ہیں لیکن پریکٹیکلی بھی ہونا چاہیے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے آئے فعلى الرأس والعین وما جاء عن الصحابة اخترنا. ہاں صحابہ سے جو بات آئے ہم اس میں سے چنیں گے. کس بنیاد پر؟ جو سنت کے مطابق ہو لیں گے، جو اس سے ٹکرانے والی بات ہو اس کو چھوڑ دیں گے. کیا مصیبت ہے دیکھو، آج اماموں میں سے ہم اگر چنتے کہ ان کی بات میں سے ہم صحیح لیں گے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو تو مجرم. اور امام ابو حنیفہ کس کی بات میں سے چن رہے ہیں؟ صحابہ کی بات میں سے. تو ان میں سے جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہو چنیں گے. اخترنا وما كان من غیر ذلك. لیکن صحابہ کے علاوہ کسی کی بات ہو فہم رجال ونحن رجال، تو وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں. یعنی ان کی بات ماننا ہم پر لازم نہیں ہے، یعنی تابعین کی بات ماننا ہم پر لازم نہیں ہے. ہاں لیکن صحابہ کی بات ہو تو مانیں گے، اگر اختلاف ہو تو چنیں گے. چننے کی بات کب آئے گی؟ جب دو الگ الگ ہو. یعنی صحابہ میں جب اختلاف ہوگا
تو ہم دو میں سے ایک بات کو لیں گے، اور کس بنیاد پر لیں گے؟ کتاب و سنت کی بنیاد پر، دو میں سے ایک لیں گے۔ لیکن سنت جب آئے گی تو کیا کریں گے؟ علی الرأس والعین، قبول کریں گے اس کو۔ سر آنکھوں پہ کب بولتا ہے آدمی؟ عزت کے ساتھ قبول کرنا، عزت کے ساتھ قبول کرنا۔ سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سلف حدیث کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے، آج ہم لوگ ڈاؤن لوڈ کرنے والے ہو گئے، اسی لیے ڈاؤن لوڈ کرتے کرتے ہم لوگ ڈاؤن گریڈ ہو گئے۔ ہاں، ڈاؤن لوڈ کرنا غلط نہیں ہے، لیکن آدمی اتنا آرام پسند ہو جائے کہ دین کے لیے کہیں جانا پسند نہ کرے تو کہیں پہنچتا ہی نہیں، جو جاتا نہیں پہنچتا نہیں۔ تو آدمی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا ہے، اس کو چلنا پڑے گا دین کی خاطر۔ جو اونچا مقام پاتا ہے وہ ایسے نہیں پاتا ہے، اس کو اونچائی کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی، پہاڑ پہ سے گرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے نا، نہیں؟ اور پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے، اونچائی پہ جانے کے لیے، آپ سب لوگ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جا کے آئے ہیں، آسان کام نہیں ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو جو آدمی اونچائی چاہتا ہے اس کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، ایسی مل نہیں جاتی بھائی، ہاں اتفاق سے مل گیا، راستے میں جا رہا تھا کامیابی مل گئی، میرے کو گھر پہ لے کے آ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں ان اللہ تعالی یدفع البلاء عن هذه الامة برحلة اصحاب الحدیث، اللہ تعالی اصحاب الحدیث کے حدیث کی طلب میں سفروں کے ذریعے سے اس امت سے بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ بلائیں جاتی ہیں کیسے؟ جب یہ علم کی طلب میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کرنے کے لیے سفر میں نکلتے ہیں۔ یہ عمل اتنا اونچا ہے کہ اگر یہ چھوڑ دیا جائے تو بلائیں نازل ہوں امت پر، دینی اور دنیوی دونوں۔ ان کی اس محنت کی وجہ سے اللہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، دین کا صحیح فہم لوگوں میں آتا ہے، جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے، اخلاق برباد ہونے سے بچتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ بلاؤں کو ہٹاتا ہے۔ سعید بن مسیب تابعی ہیں، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں سمعت سعید بن المسیب یقول، میں نے سعید بن مسیب سے سنا، فرماتے تھے ان کنت لاسیر اللیالی والایام فی طلب الحدیث الواحد، میں ایک حدیث کے لیے کئی دن اور کئی راتوں کا سفر کر کے جایا کرتا تھا۔ کتنی حدیثوں کے لیے؟ ایک ہی تو حدیث ہے، ہاں ہم لوگ ایسے لوگ ہیں، ایک حدیث کے لیے ایسا سفر کرتا تھا جو کئی دن اور کئی رات جائیں، پھر جا کے حدیث لی اور پھر آیا۔ اتنے دن کا سفر کرنا پڑتا تھا، کس کے لیے؟ ایک حدیث جو ہم تک پہنچتی ہے وہ ایسی پہنچی ہے، اتنی محنت کی گئی اس کے لیے۔ امام جامع بیان العلم میں یہ روایت موجود ہے۔ شعبی بھی تابعی ہیں، کہتے ہیں صالح کہتے ہیں حدثنا الشعبی بحدیث، امام الشعبی نے ایک حدیث ہم سے بیان کی، ثم قال علی، پھر مجھ سے کہا اعطیکہ بغیر شیء، لے بغیر محنت کے دے رہا ہوں تجھ کو، بغیر کسی محنت کے، یعنی تیری محنت میری نہیں، تیری محنت کے بغیر تجھ کو دے رہا ہوں۔ وَإِن كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ فِيمَا دُونَهُ، یہ حدیث تو بڑی ہے، اس سے چھوٹی حدیث کے لیے ہمارے زمانے میں آدمی سفر کر کے مدینہ جایا کرتا تھا، اس سے بھی کم حدیث کے لیے، اس سے بھی چھوٹی حدیث کے لیے ہمارے زمانے میں آدمی سفر کر کے جاتا تھا، سواری پر سوار ہو کر مدینہ جایا کرتا تھا، یعنی ایک حدیث کے لیے ہم کو سفر کرنا پڑتا تھا۔ اور یہ صرف بعد والوں کی بات نہیں، صحابہ نے ایسا کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ بلغہ حدیث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے، کہتے ہیں فَبْتَعْتُ بَعِيرًا، اس کے لیے میں نے خاص ایک اونٹنی خریدی، ایک اونٹ خریدا میں نے، فَشَدَدْتُ إِلَيْهِ رَحْلِ شَهْرًا، اور اس اونٹ پر سوار ہو کر 1 مہینے کا سفر کر کے گیا۔ کتنے دن کا؟ 1 مہینے کا، 1 مہینے کا سفر کر کے اس ایک حدیث کے لیے گیا۔ حتی قدمت الشام،
یہاں تک کہ میں ملک شام پہنچا، سیریا، مدینہ سے سیریا گئے۔ فَإِذَا عبداللہ ابن انیس، جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ جو حدیث ہے وہ عبداللہ ابن انیس کے پاس ہے، صحابی ہیں یہ بھی۔ فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ أَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ، ان کے گھر تک گیا، آدمی کو بھیجا، انفارم کرو اندر عبداللہ ابن انیس کو کہ دروازے پر جابر ابن عبداللہ کھڑا ہے۔ فرجع الرسول، جس کو بھیجے تھے واپس آیا، جا کے پوچھ کے بات کر کے واپس آیا۔ فقال جابر ابن عبداللہ، جابر ابن عبداللہ، جابر کون سا؟ جابر ابن سمرہ، جابر ابن عبداللہ کون سا جابر؟ تاکہ وہ جابر ابن عبداللہ ہے کیا؟ فقلت نعم، کہا کہ ہاں، پھر وہ گیا بتایا جابر ابن عبداللہ ہیں، کوئی بھی جابر ہو سکتا نا وہاں کا، لیکن یہ جابر ابن عبداللہ صحابی ہیں۔ تو جب معلوم پڑا ان کو اندر تو باہر نکلے، فخرج فاعتنقنی، اور باہر نکل کے گلے لگا لیا۔ صحابی آپس میں محبت کرتے تھے۔ آج ہم لوگ کیا ہو گئے ہیں، تھوڑا تیرے پاس زیادہ پیسے کہ میرے، تیری گاڑی اچھی کہ میری گاڑی اچھی۔ وہ آپس میں دین کی بنیاد پر محبت کرنے والے لوگ تھے۔ جیسے باہر نکلے فوراً لپٹ گئے، گلے لگایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر سے کوئی آدمی آئے یا سفر کر کے جائیں، اس سے معانقہ مشروع ہے، کیونکہ یہ رہتے نہیں تھے نا وہاں پہ، کہیں اور سے آئے ہیں۔ قلت حدیث بلغنی عنک لم اسمعہ، ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ، کیا پکا ہے گھر میں، کیسے ہیں بچے بھی، کچھ نہیں، سیدھا کیا کہا، مجھے معلوم ہوا ہے تمہاری طرف سے ایک حدیث پہنچی ہے، میں نے وہ حدیث سنی نہیں ہے۔ ایک حدیث مجھے معلوم ہوئی کہ تمہارے پاس ہے اور میں نے وہ نہیں سنی ہے۔ خشیت ان اموت او تموت، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں یا تم مر جاؤ، میں مر جاؤں یا تم مر جاؤ اور حدیث سننے سے میں محروم رہوں۔ قال سمعت، فوراً نبی شروع کر دیا، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یحشر اللہ العباد او الناس عراتا غرلا بہما، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ بندوں کو جمع کرے گا حشر کے میدان میں اس حال میں، عراتا غرلا بہما، وہ عورات ہوں گے، بے لباس ہوں گے، غرلا بے ختنہ ہوں گے، اور بہما ہوں گے۔ قلت ما بہما، میں نے پوچھا یہ بہما کیا اللہ کے رسول؟ قال لیس معہم شیء، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، بے سر و سامان ہوں گے، کوئی پراپرٹی نہیں، سب چھوڑ کے جانے والے یہاں پہ۔ جس پراپرٹی کے لیے ہم دینی مجالس کو بلکہ عبادات کو ضائع کر رہے ہیں، لے کے جانے والے نہیں۔ ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کیے اور جا کے دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ آ کے ملے، کھانا نہیں، پانی نہیں، سب کچھ بھی نہیں، معلوم نہیں گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، سیدھے بات پہ آ جاؤ، بھائی میں مروں گا یا تم مرو گے، مرنے سے پہلے حدیث میں سننا چاہتا ہوں، کیا حدیث بتاؤ۔ وہ بھی کھڑے کھڑے حدیث بتا رہے ہیں ان کو، یہ ابھی اونٹ پہ ہی ہے، اتر کے گلے ملے بس ختم، اور کچھ بھی نہیں ہے، گھر کے باہر کھڑے ہو کے حدیث سن رہے ہیں پوری۔ 1 مہینے کا سفر، بتائیے آج میں تو پہلے کھانے کا انتظام کرو، نہانے کا انتظام کرو، رات میں بیٹھ کے بات کریں گے، نو بھئی وہاں سے ڈر کے آیا ہوں کہ مریں گے تو اب یہاں کے بھی تو مر سکتے ہیں، پہلے بات سننا ہے مجھ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کتنی اہمیت تھی ان کے نزدیک، سنے بغیر مرنا نہیں ہے، مجھ کو سنے بغیر مرنا نہیں ہے۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کننا نسمع روایات عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بالبصرہ، ہمارا حال یہ تھا کہ ہم کو ایک حدیث پہنچتی تھی کہ فلاں صحابی نے یہ حدیث بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کوئی آدمی آ کے ہم کو حدیث بیان کرتا تھا فلاں صحابی نے یہ حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں فما نرضى حتى نركب الى المدینہ فنسمعها من افواہہم، ہم کو چین نہیں آتا تھا کہ کوئی آ کے ہم کو صحابی کی حدیث پہنچا رہا ہے، ہم کو چین نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ ہم خود سفر کر کے مدینہ جاتے تھے، بصرہ سے مدینہ جاتے تھے تاکہ ان کی زبان سے ہم وہ حدیث خود سنیں، ڈائریکٹ سننا ہے ہم کو صحابی سے، بیچ والا معلوم نہیں کتنا پکا ہے، ہم اس سے جا کے صحابی سے جا کے سنیں گے، تو ہم بصرہ سے مدینہ سفر کر کے جا کے وہ حدیث سنتے تھے۔
ایک ایک حدیث الکفایہ میں یہ بات موجود ہے. عبداللہ ابن فیروز الدیلمی تابعی ہیں، کہتے ہیں الذی کان یسکن، ان کے بارے میں راوی کہتے ہیں یہ بیت المقدس میں رہتے تھے. کہتے ہیں انہ مکث فی طلب عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بالمدینہ. کہتے ہیں میں کئی دن تک انتظار کرتا رہا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتا رہا کہ میں ان سے حدیث معلوم کروں. فسأل عنہ، لوگوں سے پوچھا. قالوا قد سار الى مکہ، لوگوں نے بتایا جب پہنچا وہاں میں تو کہا وہ مکہ چلے گئے، مکہ چلے گئے. کہتے ہیں فأتبعه فوجد قد سار الى الطائف، یہ مدینہ میں گئے ان کے لیے، کئی دن رکے، پوچھے کہاں ہیں وہ، تو بتایا وہ تو نہیں ہے یہاں پہ، وہ مکہ گئے ہیں. اچھا نکلے مکہ گئے حدیث معلوم کرنے کے لیے، مکہ گئے. مکہ جا کے بولے ملاقات کرنا ہے فلاں صحابی سے، کہا مکہ میں نہیں، وہ طائف گئے، طائف گئے. کہتے ہیں فأتبعه فوجده في زراعة يمشي، وہ طائف گئے تو طائف میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اپنے کھیت میں تھے، چل رہے تھے، کھیتی میں مشغول تھے. یہ گئے جا کے کھیت میں ہی جا کے ان سے حدیث پوچھی. سوچئے مدینہ سے، اپنے علاقے سے مدینہ میں آئے، مدینہ میں بھی نہیں، مدینہ سے مکہ گئے، مکہ میں بھی نہیں، مکہ سے کہاں گئے پھر طائف میں گئے، اور وہاں جا کے ایک حدیث. ہم لوگوں کو بولیں گے جانے تو ایک ہی تو حدیث ہے، ہاں اتنا پیچھے پیچھے پڑھیں گے، جب آئیں گے مدینہ میں پوچھیں گے. نہیں، سفر کر کے گئے. یہ جو علم کا سفر ہے یہ انسان کو قیمتی بناتا ہے، یہ انسان کو قیمتی بناتا ہے. ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے. حدیث کی خاطر فقر و فاقہ برداشت کرنا، علم اور بھوک کا ایک رشتہ ہے. جب یہاں آگ لگتی ہے تو یہاں روشنی پیدا ہوتی ہے. سلف کی زندگی میں عام طور سے ملتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقد رأیت 70 من اصحاب الصفہ، میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا ہوں. صفہ والے کون تھے؟ جو مسجد نبوی کے برآمدے میں پڑے رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کی غرض سے. یہاں وہاں جائیں گے، بزنس کریں گے، تجارت کریں گے، علم سے محروم رہیں گے، ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن ہم علم حاصل کریں گے. کھانے پینے کا کیا، رہنے کا کیا، رہ لیں گے ایسے ہی، کچھ بھی پہنیں گے، کچھ بھی کھائیں گے، کچھ بھی پئیں گے، بس وہی پڑے رہیں گے. کیسے تو بھی زندگی چلا لیں گے، جینا ہی تو ہے اور ایک دن مرنا ہی ہے، تو کم میں چل سکتا ہے، چلا لیں گے. یہ اہل صفہ ہیں. کہتے ہیں ماں میں ایسے لوگوں کو کتنوں کو دیکھا میں نے؟ 70 من اصحاب الصفہ ما منہم رجل علیہ رضا، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا جس پر چادر اچھی کوئی ہو، عمدہ چادر ہو سردی سے بچنے کے لائق، اس کے پورا بدن کو ڈھانپنے والی، ایسی ایک بھی کسی کے پاس نہیں تھی. اما ازار و اما کسا، یا تو صرف تہبند تھا اس کے پاس، لنگی بولتے ہیں ہمارے یہاں اس کو، یا تو صرف تہبند تھا، اوپر اوڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں، قمیض بھی نہیں، یا وہ اما کسا، یا ایک کمبل ہوا کرتا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ لباس کا حال ان کا تھا. قد ربطوا فی اعناقہم، اور وہ جو کمبل یا جو بھی کپڑے ان کے پاس ہوا کرتے تھے اس کی گانٹھ وہ گلے میں باندھ دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں وہ کھل نہ جائے اور ستر دکھائی نہ دے، چلنے پھرنے میں گڑبڑ نہ ہو جائے، تو گانٹھ بھی باندھ لیتے تھے. ایک ہی کپڑا رہتا تھا ان کے پاس. فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، کچھ کا حال یہ تھا کہ وہ آدھی پنڈلی تک ان کی جو بھی کمبل تھا وہ پہنچتا تھا. وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، اور کچھ جو ہے اس کا کعبین تک، ٹخنوں تک پہنچتا تھا. فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے وہ کمبل ہمیشہ پکڑے رہتے تھے. کراہیت ان ترى عورتہ، اس ڈر سے کہ کہیں چھپانے کی جگہ لوگوں کو دکھائی نہ دے. چلنے پھرنے میں ایسی پکڑے رہتے تھے اور علم حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے. 70 سے زیادہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہوں. امام البخاری نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. شعبہ کہتے ہیں من طلب الحدیث افلس، جو حدیث کے میدان میں قدم رکھتا ہے، حدیث کی طلب میں لگتا ہے، مفلس ہو جاتا ہو. کیا ہو جاتا ہے؟ افلس، مفلس، کنگال ہو جاتا ہو. لقد افلست حتى بعت قسطا لامي ب7 دنانیر، اور خود اپنے بارے میں کہ شعبہ بڑے محدث ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا، کہتے ہیں میں بھی مفلس ہو گیا.
میں بھی جب اس میدان میں آیا، ظاہر بات ہے جب آدمی کسی چیز میں سب کچھ پانا چاہتا ہے تو اس کو سب کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ جب تک کہ کسی چیز میں میدان میں آدمی اپنا سب کچھ نہیں دیتا اس کا کچھ نہیں ملتا۔ تو حدیث کا میدان ایسا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس میں۔ کہتے ہیں لقد افلست، میں بھی مفلس ہو گیا، میں بھی کنگال ہو گیا۔ نوبت یہاں پہنچی حتی بعت قسط لأمی، کہ حالت یہ ہو گئی کہ مجبور ہو کر مجھ کو اپنی ماں کے کھانے کی پلیٹ بیچنی پڑی ہے۔ ب7 دنانیر، 7 دینار میں ایک پلیٹ تھی میرے پاس، وہ پلیٹ میں نے کھانے کی پلیٹ بھی بیچ دی ہے۔ کیوں؟ ان کو سفر کرنا پڑتا تھا، مفت میں سفر ہوتا ہے؟ سواری چاہیے، زاد راہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، دوائیں چاہیے، سفر میں بیمار پڑے تو کیا کریں گے؟ سفر کر کے جانا ہے۔ سفروں کے لیے سامان سفر لگتا ہے، اور آدمی جب علم میں مشغول ہوتا ہے تو کئی چیزوں کو اس کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے، محروم رہنا پڑتا ہے۔ محرومی کی یہ حالت آ گئی کہ کھانے کی پلیٹ بھی بیچنی پڑی مجھ کو، لیکن علم نہیں چھوڑا، کھانا چھوڑا، علم نہیں چھوڑا۔ ابن القاسم کہتے ہیں افضا بمالک طلب العلم، امام مالک کو علم کی طلب نے ایسی حالت میں پہنچا دیا الی ان نقض سقف بیتہ فباع خشبہ، کہ ایک وقت ایسا آیا کہ گھر میں دیکھا انہوں نے کیا ہے، گھر کی چھت کی لکڑی توڑ کے نکال کے اس کو بیچا اور پھر اس کے بعد علم حاصل کیا، یعنی کیا بیچوں میں گھر کے اندر سے۔ تو ان کو نوبت یہ آئی، اتنا فقر و فاقہ ان پر آیا کہ انہوں نے گھر کی چھت کی لکڑی بیچ دی، وہ بیچ کے کم سے کم اپنا کام چلا لیں گے، لیکن علم کی طلب نہیں چھوڑی۔ ثم مالت علیہ الدنیا، بعد کہتے ہیں بعد میں پھر دنیا ان کی طرف آئی۔ شروع کا دور جو مجاہدے کا تھا ایسا تھا، پھر جب آدمی دین کے میدان میں کرتے 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 ایک ایسے جگہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر دنیا اس کی جوتیوں میں آ جاتی ہے۔ جب آدمی علم کے لیے اپنی جوتیاں گھستا ہے اور قربانیاں دیتا ہے تو پھر دنیا اس کی جوتیوں میں آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سلف کے لیے راستے بھی کھولے، صحابہ کے لیے بھی کھولے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لم یکن لی مال، میرے پاس مال وال کچھ تھا نہیں، میرے پاس مال نہیں تھا۔ وکنت اطلب العلم فی الحداثہ، اور کم عمری ہی میں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وکنت اذهب الى الدیوان استوهب الظہور فاکتب فیہا، میں جو حکومت کے جو آفس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں جاتا تھا اور کاغذ میں، اس زمانے میں کاغذ ایک جگہ لکھے پیچھے خالی، تو میں ایسے کاغذ ان سے مانگ مانگ کے لاتا تھا جس کی ایک طرف لکھا ہوا ہوتا تھا حساب کتاب گورنمنٹ کی جو بھی معاملات ہوتے ہیں، اور وہ جو خراب شدہ کاغذات ہوتے ہیں جو ابھی یوز میں نہیں ہیں، ایکسپائرڈ، تو ایسے کاغذات لاتا تھا جن کی ایک طرف لکھا ہوتا تھا لیکن ایک طرف خالی ہوتی تھی، تو میں اس کے اوپر میں علم کی باتیں لکھا کرتا تھا۔ وَكُنْتُ أَذْهَبُ إِلَى الدِّيوَانِ أَسْتَوْهِبُ الظُّهُورَ فَأَكْتُبُ فِيهَا، ویسے کاغذات لاتا تھا، ان کے بیک سائڈ پہ میں لکھتا تھا جن پہ آلریڈی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ یہ امام الذہبی نے تاریخ اسلام میں اس کو ذکر کیا ہے۔ نضر ابن شمیل کہتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، کہتے ہیں لا یجد الرجل لذت العلم حتی یجوع وینسا جوعہ، آدمی علم کی لذت اس کو اس وقت تک کے نصیب نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کا حال یہ نہ ہو جائے کہ اسے بھوک لگے لیکن بھوک بھول جائے، وہ بھوکا ہو لیکن علم میں اتنا مشغول ہو کہ اپنی بھوک بھی اس کو یاد نہ ہو۔ یہ حال اس کا جب تک کہ نہیں ہوتا ہے، واقعی کھانے پینے کی لذت میں جو پڑا رہتا ہے وہ علم کی لذت نہیں پاتا ہے۔ واقعی علم کی لذت پانے کے لیے انسان کو جانور کی سطح سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو قلیل کرنا پڑتا ہے تاکہ قیامت کے دن ذلیل نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے دنیا میں۔ تو یہ سلف ہیں ہمارے جنہوں نے علم کے لیے اتنی قربانیاں دی۔ سلف حدیثوں کو لکھا کرتے تھے تاکہ وہ علم جو ان کے سینوں میں ہے یہ اس زمانے میں اور بعد کی نسلوں میں منتقل ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا المحابر لخطبت الزنادقۃ علی المنابر، اگر علم کو لکھ کر محفوظ کرنے والے نہیں ہوتے تو زندیق بے دین لوگ ممبروں پر چڑھ کے خطبے دینے لگ جاتے ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کی بات وہاں کی بات کوئی بھی کچھ بول دیتا. اگر کتابیں نہیں ہوتی ریفرنس دو، بولنے والے نہیں رہتے. ریفرنس کیا کا ریفرنس؟ ہم جو بول رہے وہی ریفرنس. لیکن علماء نے کتابیں لکھی تاکہ بعد میں بولنے والوں کے لیے دلیل دینے کی ضرورت باقی رہے اور پوچھنے والا بولے کہاں ہے لکھا ہوا بتاؤ. تو اگر لکھنے والے نہیں ہوتے، علماء لکھ کے علم کو محفوظ نہیں کرتے، تو بے دین قسم کے زندیق لوگ ممبروں پر چڑھ جاتے، غصب کر لیتے ممبروں کو اور جو جی میں آیا بول دیتے اور اپنا کفر اور شرک پھیلاتے ہیں. تو امام الذہبی نے اس کو روایت کیا. یعنی لکھنے کی اہمیت کتنی ہے. اور صحابہ لکھتے تھے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء، میں ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا، لکھتا تھا. اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظہ، میرا مقصد یہی تھا کہ میں علم کو لکھ کر محفوظ کر دوں. فنہتنی قریش، بعض صحابہ نے جو قریشی تھے انہوں نے مجھ کو منع کیا. وقالوا اتکتب کل شیء تسمعہ، ہر چیز لکھتا ہے سنتا جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسانی ہے نا، کبھی آپ کچھ ہوتے ہیں تو کبھی غصے میں بھی تو ہوتے ہیں. سب لکھتا کیا ان کی بات؟ سب نہیں لکھنا، غصے والی بات مت لکھا کر. تو ساری باتیں نہیں لکھنا بولے ان کو، مشورہ تھا ان کا. فامسکت عن الکتاب، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھنا چھوڑ دیا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں نہیں لکھی گئیں، 200 سال بعد لکھی گئیں، یہ کب لکھا گیا تھا؟ نہیں، جس کو سمجھا اس کو سمجھا. یہ جو لکھا کون لکھا؟ یہ بھی تو کسی نے لکھا ہے نا. تو یہ مانتا لیکن حدیث نہیں مانتا. تو یہ لکھا ہوا تو مان رہا، جو 1000 سال بعد لکھا گیا ہوگا، 1200 سال بعد لکھا گیا ہوگا، یہ مان رہا ہے لیکن وہ لکھا ہوا نہیں مانتا. صحابہ نے خود حدیثیں لکھی ہے، کہتے میں جو بھی سنتا تھا لکھتا تھا. کچھ لوگوں نے بولے ہر بات مت لکھا کر، کبھی غصے میں رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بات لکھتا تو میں نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ میں بھی چھوڑ دیا. پھر بے چینی اندر ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پوچھ لیں گے نا لکھنا کہ نہیں لکھنا. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، میں لکھتا تھا، انہوں نے منع کیا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. فأومأ بإصبعه إلى فيه، آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا اکتب، لکھ. کیا کہا؟ اکتب، لکھ. فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق بات کے کچھ نہیں نکلتا ہے، لکھ. وہ جو پیدل لوگ بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا تھا حدیث لکھنے سے، یہ کیا ہے؟ شروع میں منع کیا تھا تاکہ قرآن اور حدیث مکس اپ نہ ہو جائے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن کون سا حدیث کون سا، کیونکہ لے رہے کہاں سے دونوں، تو فرق کرنا مشکل تھا شروع میں. جب ٹرینڈ ہو گئے تو آپ نے اجازت دے دی، بلکہ یہاں کیا کیا؟ حکم دیا، لکھ. اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے. تو اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے حدیثوں کے لکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اور حدیث کے سب سے پہلے لکھنے والے کون تھے؟ سب سے پہلے لکھنے والے کون تھے؟ صحابہ. کسی کا ایک کا نام نہیں ہے اس میں، کئی صحابہ لکھتے تھے، کوئی ایک صحابی نہیں لکھتا تھا، کئیوں صحابہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، اور بھی کئی صحابہ وہ لکھتے تھے. تو حدیثیں اس زمانے میں لکھی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کے مستقل علماء نے کتابیں لکھی اس پر کون کون سے صحابی حدیث لکھتے تھے، ان کے نام جمع کیے ہیں اور ان کے سارے جو صحیفے یا جو بھی ہے وہ سارے جمع کر کے بتایا اس کو. محدثین نے حدیثوں کے جمع کرنے میں اتنا اہتمام کیا، الگ الگ ناحیوں سے حدیثوں کو جمع کیا. مثال کے طور پر بعض کتابیں وہ ہیں جن میں محدثین نے صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا، وہ حدیثیں جن کے بیان کرنے والے سب کے سب معتبر ہیں،
کبھی کبھی کچا پکا بھی آتا نا بیان کرنے والوں میں. کس نے سنا؟ امام بخاری نے فلاں سے سنا، پھر انہوں نے فلاں سے، پھر انہوں نے فلاں سے، پھر انہوں نے فلاں سے، ہوتے ہوتے صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ نے، سلف نے، محدثین نے حدیثوں کے بارے میں، صحابہ کو تو ضرورت نہیں تھی، براہ راست سنتے تھے یا آپس میں صحابہ ایک دوسرے سے سنتے تھے، سند بہت چھوٹی تھی ان کی. لیکن بعد میں جیسے جیسے دور آیا اور لوگ منتشر ہوئے، اب ضرورت یہ تھی کہ صرف بات نہیں، بتانے والوں کی لسٹ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چینل کیسا ہے، حدیث ہم تک پہنچی کس سے، کیوں؟ کیونکہ اگر پہنچانے والا معتبر نہیں ہوگا تو بات پہ معتبر کیسے، اس پہ بھروسہ کیسے کریں گے؟ بتانے والا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ معتبر. تو اب وہ پوری لسٹ ان کو یاد کرنی پڑی. حدیثوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہر حدیث کی چین ہوتی ہے ایک. جو حدیث لکھ رہا ہے اس نے کس سے سنا؟ اس کا نام. اس نے کس سے سنا؟ اس کا نام. اس نے کس سے سنا؟ بعض اوقات اس لسٹ میں 12 سے 15 نام بھی آتے ہیں، اور محدث اس پوری چین کو بھی یاد کرتا ہے اور بات کو بھی یاد کرتا ہے. اپنے کو حدیث یاد کرنا مشکل ہے، ہاں، اردو میں یاد کرنا مشکل ہو جاتا، ان کو حدیث کے الفاظ یاد کرنا ہے. لیکن اس حدیث کو بتانے والوں کی جو لسٹ ہے جن کے ذریعے سے پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ پوری چین یاد کرنی پڑتی اسی ترتیب سے، آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتے اس کو، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا. اور ایسی مسند احمد میں 30,000 حدیثیں ہیں، بخاری میں 7,000 سے زیادہ ہیں. ان کو یہ ساری سندیں یاد کرنی پڑتی تھی. کیسے یاد کرتے ہوں گے؟ سوچئے، اتنی محنت انہوں نے کی ہے. تو کچھ علماء نے، محدثین نے ایسی حدیثیں جمع کی، صحیح، صرف صحیح حدیثیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، اس طرح سے روایتیں ساری صحیح جمع کی. کچھ نے جامع حدیثیں جمع کی، کتابیں لکھی. جامع یعنی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، عقیدہ، حدیث، تفسیر، فتنہ، احکام، حلال و حرام، ہر باب سے متعلق حدیثیں جمع کی. سنن، ایسی کتابیں لکھی جس میں صرف احکام کی حدیثیں ہوں گی. مسند، ایسی حدیث کی کتابیں لکھی جو ہر صحابی کے نام پر ہیں. ابو بکر صدیق کی کتنی حدیثیں ہیں، عمر کی کتنی حدیثیں ہیں، عثمان کی کتنی حدیثیں ہیں، علی کی کتنی حدیثیں، ابو ہریرہ کی کتنی حدیثیں، ہر صحابی کے نام سے انہوں نے کتابیں، یعنی کتاب میں حدیثیں جمع کی. اسی طرح سے معجم، فلاں علاقے کے جو شیخ ہیں، میرے یہ فلاں استاد سے اتنی حدیثیں سنی، یہ استاد سے اتنی حدیثیں سنی، یہ استاد سے اتنی حدیثیں سنی، معجم انہوں نے جمع کیا. اسی طرح سے مصنفات ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، جس میں حدیثوں کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی جمع کیے. مستخرج، سنتے جائیے، مستخرج، مستدرک. مستخرج اور مستدرک میں فرق کیا ہے؟ مستدرک وہ کتاب ہے جس میں ایک شرط جو بخاری کی شرط ہے، مثلا کہ انہوں نے جو کنڈیشن پہ حدیثیں جمع کی، ایسی حدیث ہونا چاہیے، راوی ایسا ہونا چاہیے، یہ حدیث، اس کنڈیشن پر اور کون سی حدیثیں ہیں، وہ ایسی حدیثیں جمع کی جو اس کتاب میں نہیں ہیں، مستدرک. مستخرج وہی حدیثیں دوسری سند سے کیسی آئی، اپنے چین سے جمع کر رہے ہیں، وہ شیخ تک پہنچ کے، تو کسی اور سند سے جا کے وہی حدیث، سیم حدیث، سندیں الگ، مستخرج. سند سیم یعنی لیول سیم لیکن حدیث الگ، مستدرک. ایسی کتابیں لکھی. مستدرک حاکم ویسی کتاب ہے، اور مستخرج ابھی عوان یا اور بھی کتابیں ہیں، وہ دوسری کتاب ہے، ویسی کتاب مستخرج ہے وہ. اسی طرح سے اور کئی کتابیں جمع کی، اس کے نام بھی ذکر نہیں کروں گا اور لمبا ہو جائے گا. مراسیل کی کتابیں ہیں، جز ہیں، امالی ہے، اور اسی طرح سے اور کتابیں ہیں. علوم، اس کے ساتھ پہ علوم حدیث پر علماء نے کام کیا. یہ ہوا متن کے اعتبار سے. سند کے اعتبار سے اور کام کیا علماء نے، یا متون پر بھی کام کیا، متون پر بھی کام کیا. مثال کے طور پر کتب تخریج علماء نے لکھی، یہ حدیث کتنی سندوں سے آئی، کون کون سے صحابی نے بیان کیا، اور ان سے کتنے لوگوں نے بیان کیا، کن کن کتابوں میں ہیں، سارا ایک جگہ جمع کر دیا. اس کو تخریج کہتے ہیں. اسی طرح سے حدیث کی شرحوں پہ کتابیں لکھی، جیسے فتح الباری ہے، بخاری کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اور کہاں کہاں اس معنی میں حدیث آئی ہیں، اس سے کتنے احکام نکلتے ہیں،
اس صحابی کا کیا حال ہے، ان کا کیا حال ہے، یہ راوی کون ہے، پوری تشریح کر کے 20 جلدوں میں تقریباً ہوا ہے، 15-20 الگ الگ طبع سے چھپی ہوئی ہے۔ یا اسی طرح سے غریب الحدیث پہ علماء نے کام کیا۔ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں، کچھ مشکل الفاظ رہتے ہیں، ایسے سارے مشکل الفاظ کی ایک ڈکشنری بنا کے اس کو غریب الحدیث کہتا ہے، اس پہ علماء نے کام کیا۔ یا اسی طرح سے اسباب الحدیث پہ علماء نے کتابیں لکھی، یہ حدیث کون سے وقت میں کب واقعہ ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، تو اس کے سارے اس کے شان وقوع یا اس کے اسباب بیان کیے کہ یہ کس واقعے میں کس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ ساری حدیثیں اس کو جمع کر کے کتاب علماء نے لکھی۔ الناسخ والمنسوخ پہ علماء نے کتاب لکھی۔ یہ حدیث پہلے بیان کی تھی لیکن بعد میں آپ نے ایسا بیان کیا، پہلے آپ نے ایسا کہا تھا لیکن یہ حکم چلا گیا، یہ حکم بعد میں آیا، اس کی ترتیب سمجھنے کے لیے ایسی الگ سے کتابیں کئی علماء نے لکھی ہے، الناسخ والمنسوخ۔ اسی طرح سے کتاب کتب العلل ہیں، یہ حدیث دکھنے میں تو صحیح دکھتی ہے لیکن اس میں ایک فالٹ ہے جو ایکسپرٹ ہی جانتا ہے، وہ فالٹ کیا ہے، یہ فالٹ ہے، امام دارقطنی یہ بولتے ہیں، امام ابن عدی یہ بولتے ہیں، فلاں یہ بولتے ہیں، ابن ابی حاتم یہ بولتے ہیں، تو حدیثیں دکھنے میں صحیح دکھائی دیتی ہیں لیکن اس کی سند میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے، جو ماہر ہی جانتا ہے۔ آگے ایک واقعہ آئے گا جس سے سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ تو اس طرح کی کتابیں لکھی، امام دارقطنی ہو اور کئی علماء نے لکھی، اس کے نام گنا ہو تو اور ٹائم جائے گا۔ کتب العلل، حدیثوں پہ کتنا کام ہوا ہے، یہ سارے علوم حدیث کی وجہ سے جمع ہوئے۔ حدیث کے اعتبار سے سلف نے یاد کرنے کا اہتمام کیا کہ ایک ایک حدیث کو وہ لوگ یاد کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حفظت الموطا قبل ان احتلم، میں نے موطا یاد کی احتلام ہونے سے پہلے، یعنی بالغ ہونے سے پہلے میں نے موطا یاد کر لی تھی۔ موطا امام مالک کی کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے، حدیث کی پہلی کتاب جو ابواب کے ساتھ لکھی گئی، کتاب الصلاۃ کذا و کذا، اس طرح سے ابواب کے ساتھ لکھی گئی پہلی کتاب حدیث کی موطا ہے۔ تو کہتے ہیں میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا، میں نے کتاب پوری یاد کر لی۔ پہلے یہ طریقہ تھا سلف میں کہ کتاب کی کتاب یاد کر لیتے تھے۔ ہمارے سے ایک حدیث بھی بڑی مشکل سے یاد ہو پاتی، کتنا یاد کرتے ہیں ہم لوگ، ہاں گانے بولو ہم کو برابر یاد کرتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ہاں ایک گانے لگا تو دوسرا بھی اس کے ساتھ گنگنانا شروع کرتا ہے، آواز میں آواز ملاؤ۔ سوچئے کتنے گانے یاد ہوں گے لوگوں کو، حدیثیں کتنی یاد ہیں، بےہودہ ننگے ہاں لچے لفنگے ان کی باتیں ہم کو یاد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہم کو یاد ہیں۔ اور ہمارے بچے جیک اینڈ جل وینٹ اپ دا ہل، 1 2 بکل مائی شو، کیا ہے وہ بکل مائی شو، یہ ہم یاد کراتے ہیں۔ اور حدیثیں یاد ہیں، کتنی حدیثیں یاد ہیں ہمارے بچوں کو، ضروری نہیں ہے نا، وہ ضروری ہے لیکن انجینئر بنے گا میرا پیارا بچہ، ڈاکٹر بنے گا میرا بچہ، ہاں اور میرا ہی ہارٹ فیل کر دے گا، انجینئر بن کے میری قبر بنائے گا۔ ہاں آج ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، بزنس مین بنائیے، سب بنائیے، مسلمان بنائیے۔ قبر میں کوئی ڈگری نہیں پوچھی جائے گی، قبر میں پوچھا جائے گا من ربک ما دینک من نبیک، اس کی تیاری کتنی ہے، اللہ کو پہچانتا، رسول کو پہچانتا، اللہ کے دین کو جانتا؟ نہیں، کیا فائدہ سارے پریزیڈنٹ کے نام یاد کر رہا، ہاں فٹ بال کی ٹیم کے سارے لوگوں کو یاد کر رہا، کتنے کنٹری کون سے جھنڈے ان کے سب یاد کر رہا، میرا بچہ دیکھو سنا رہے ذرا، اور قرآن سنا، حدیث سنا، یہ بھی بچہ ہے نا، ان سب کے لیے بچہ نہیں ہے۔ جیسے ہی دین آگے بچہ ہو جاتا ہو اور تو بھی اس کے ساتھ اس سے چھوٹا بچہ بن جاتا ہے، باپ بھی بچہ اور بچہ بھی بچہ، تو پھر وہ بچہ بڑا ہو کے تیرا باپ بنے گا، بیٹا نہیں رہے گا وہ۔ جب تو دین نہیں سکھائے گا اس کو، تو جب وہ بالغ ہوگا تو وہ تیرا باپ بنے گا، اور کتنوں کو یہ معلوم ہے سچائی ہے۔ لیکن اگر تو دین سکھائے گا اس کو تو وہ بوڑھا بھی ہو جائے گا تیرے سامنے تو تیرا بیٹا ہی رہے گا، تیری جوتیاں سیدھی کرے گا وہ۔ لیکن دین نہیں سکھائے گا، بالغ ہوتے ہی، بلکہ آج کل تو بالغ ہونا بھی ضروری نہیں ہو گیا، بالغ ہونے سے پہلے وہ تیرا باپ بن جائے گا، آنکھیں دکھائے گا، ڈانٹے گا، بدتمیزی کرے گا۔
دین سکھا اس کو، اللہ کی بات سکھا، رسول کی بات سکھا. تو کہتے میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا، میں نے پوری کتاب موطا یاد کر لی تھی. کاش کہ ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو. ہم اپنے بچوں کو 40 چھوٹی چھوٹی کتابیں 40 حدیثوں کی ہم یاد کرائیں بچوں کو. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. ہم بچوں کو یاد کرائیں، قرآن یاد کرائیں، اللہ کا کلام یاد کرائیں، قرآن صحیح پڑھنا ان کو سکھائیں، قرآن صحیح پڑھنا ان کو سکھائیں. امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. دیکھیے ابو احمد ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن عدی سمعت عدۃ مشائخ یحکون، میں نے کئی اپنے مشائخ سے یہ واقعہ سنا، ان محمد ابن اسماعیل البخاری قدم ببغداد. میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا پورا متن بتانے کی بجائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد آئے. وہاں کے لوگوں نے، چلیے سنی روایتیں سن لیجئے. فسمع بها اصحاب الحدیث، تو وہاں جو محدثین اور حدیث کے میدان میں جو لوگ لگے ہوئے تھے انہوں نے سنا امام بخاری آ رہے ہیں. فاجتمعوا، سب جمع ہوئے. وعمدوا الى 100 حدیث فقلبوا متونها واسانیدها، تو انہوں نے 100 حدیثیں لیں. اور حدیث میں 2 حصے ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا حدیث کس سے کس تک پہنچی تو وہ چین، سند اس کو کہتے ہیں. اور حدیث میں کیا بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اس کو متن کہتے ہیں. تو سند اس کو نقل کرنے والوں کی لسٹ، اور متن جو میٹر اس میں ہے، بات اس میں ہے. تو انہوں نے کیا کیے، ہر حدیث کی ایک سند ہوتی ہے، اس حدیث کی سند اس کو، اس حدیث کی سند اس کو، اس طرح کر کے سب کنفیوز کرتی ہے. کتنی حدیثیں ہیں؟ 100. وجعلوا متن هذا الاسناد لاسناد آخر واسناد هذا المتن لمتن آخر، الٹا پلٹا کر دیا سب کو امتحان کے لیے. ودفعوه الى 10 انفس الى كل رجل 10، اور 10 آدمی چنے اور 10 آدمیوں کو 10 حدیثیں بانٹ دی. یہ 10 حدیثیں تو 10، کتنے ہوئے ٹوٹل؟ اور سب کیا کر دیے، متن اس کا اس کو، حدیث اس کی، سند اس کی، سب گڑبڑا دیے اس کو. اور ان کو یاد کرا. اس زمانے میں یاد کرنا بہت آسان تھا. 10 لوگوں نے وہ 10 حدیثیں الٹی پلٹی کر کے یاد کر کے رکھے. وَأَمَرُوهُمْ إِذَا حَضَرُوا الْمَجْلِسَ يَلْقُونَ ذَلِكَ عَلَى الْبُخَارِ، اور کہا بڑے شیخ آ رہے نا، دیکھتے ان کا امتحان لیں گے کتنے حدیث کے ایکسپرٹ ہیں، دیکھتے. تو ایک کام کرنا، جب وہ آئیں تو تم ان کے سامنے حدیث سنانا، کیسی ہے حدیث، معتبر ہے کہ نہیں ہے، ان کے سامنے پوچھنا، تو معلوم پڑ جائے گا کتنے علم والے ہیں، پہلی بار آ رہے اپنے علاقے میں. وَأَخَذُوا الْوَعْدَ لِلْمَجْلِسِ، اور سب نے مل کے ایک ٹائم طے کیا امام بخاری کے ساتھ بیٹھنے کا. فَحَضَرَ الْمَجْلِسَ جَمَاعَةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِنَ الْغُرَبَاءِ، اور دور دور سے دوسرے علاقے کے لوگ بھی جو حدیث کے ماہرین تھے اس مجلس میں آئے، جن کا اوڑھنا بچھونا حدیث تھا، رات دن اسی میں لگے رہتے تھے. من اہل خراسان وغیرہم ومن البغدادیین، خراسان سے، بغداد سے، اور دور دور سے لوگ آئے. فلما اطمأن المجلس بأہلہ انتدب الیہ رجل من العشرہ، جب سکون سے مجلس قائم ہو گئی، 10 شروع ہوئے. فسألہ عن حدیث من تلک الاحادیث فقال البخاری لا اعرفه، فسأل عن آخر فقال لا اعرفه. 10 آنے لگے، ہر آدمی اپنی 10 حدیثیں بیان کرتا، ایک کے بعد ایک 10 آدمی. اور جو بھی حدیث امام بخاری کے سامنے بتاتے، کیسی یہ حدیث، تو یہ حدیث میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. کتنی بار؟ 100 بار. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، سب 10 آدمی ختم. والبخاری یقول لا اعرفه، اور امام بخاری ہر حدیث کے جواب میں کیا بولتے، کیسی حدیث، معتبر ہے کہ نہیں ہے، نہیں پہچانتا میں حدیث، نہیں پہچانتا میں حدیث، نہیں جانتا میں حدیث، ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم الى بعض ويقولون الرجل فهم. جو ایکسپرٹ تھے حدیث کے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے سمجھ رہا ہے ان کو، یہ رجل، یہ آدمی کیا ہے، بہت
گہرے فہم والا ہے. ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. لیکن جو جنتا تھی، پبلک تو پبلک ہوتی ہے، پبلک بولے جو بھی حدیث بولے نہیں جانتا، کیا جانتا پھر؟ جو علم والے تھے ان کو معلوم تھا کیا ٹرک کی گئی یہاں پہ، کہ حدیثوں کو مکس اپ کیا گیا ہے. اور امام بخاری کہہ رہے ہیں یہ حدیث میں نہیں جانتا، یعنی ایسی حدیث نہیں ہے، یہ سند والی، یہ متن والی ایسی نہیں رہتی حدیث، گڑبڑائی ہوئی حدیث ہے، ایسی حدیث نہیں ہے. 100 کے 100 کے بارے میں بول دی، کیونکہ کیا ہی ویسا تھا. تو علم والے لوگوں نے پہچان لیا کہ بہت ڈیپتھ ہے ان کے نالج میں، ان کو معلوم ہے کیا ہوا ہے. لیکن جو پبلک تھی بیٹھ کے سن رہی، لا عارف، ہر بات کہے کہ جواب کیسا رہتا، لا عارف. تو مطلب انہوں نے اینڈ میں کیا مان لیا، مجھے معلوم نہیں. تو پبلک یہ سمجھ رہی تھی ان کو کچھ بھی معلوم نہیں، خالی نام ہوا ہے شیخ کا، معلومات کچھ بھی نہیں. دیکھو اپنے لوگوں نے حدیث بیان کی، ایک بھی حدیث معلوم نہیں ان کو. یہ یاد رکھیے، عوام نہیں پہچانتی ہے، علم کو علم پہچانتا ہے، جہل نہیں. یاد رکھیں اس بات کو، سنار کو پہچانتا کہ نہیں؟ ہاں. تو علم والا ہی پہچانتا علم والے کو، اسی لیے علم والوں سے پوچھنا چاہیے کون علم والا ہے. یاد رکھیں اس بات کو. ہاں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو علم والوں کو علم والے جانتے ہیں. لیکن پبلک کا کیسا رہتا ہے، کتنے سبسکرائبر ہیں اس کے، لائک دیکھ، ویوز دیکھ، وائرل ہے، یہ وائرل نہیں، وائرس ہے وہ. عوام کا پیمانہ یہ ہوتا ہے، علم والوں کا پیمانہ الگ ہوتا ہے. اس لیے علم والوں کے بارے میں علم والوں سے پوچھنا چاہیے کہ کون علم والے ہیں اور کون علم والے نہیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ یاد رکھیے اس کو. تو پبلک کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اور پبلک بولے ان کو نہیں آتا، ان کو نہیں آتا. ثم انتدب الیہ رجل آخر من العشرہ فسأله عن حدیث من تلك الاحادیث المقلوبہ فقال البخاری لا اعرفه فلم يزل يلقي الیہ واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته. ایک کے بعد ایک الٹی پلٹی حدیثیں ان کے سامنے پیش کی گئی، سب کے جواب میں کہتے رہے مجھے نہیں معلوم ایسی کوئی حدیث ہے. ثم انتدب الیہ الثالث والرابع الى تمام العشرہ، پورے کے پورے 10 کے 10 ہو گئے ختم. حتى فرغوا كلهم من الاحاديث المقلوبہ والبخاری لا يزيدهم على لا اعرفه. سب ختم ہوا. فلما علم البخاری انهم قد فرغوا التفت الى الاول منهم. اب اصل بات، جب سب ہو گئے تو امام البخاری نے پہلے کو بلایا، جس نے سب سے پہلے حدیثیں الٹی کر کے ان کے سامنے پڑھی تھی. پہلے کو بلایا اور کہا فقال اما حدیثک الاول فهو كذا وحدیثک الثانی فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى اتى على تمام العشرة فرد كل متن الى اسناده وكل اسناد الى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك. کیا کیا امام بخاری؟ پہلے کو بلا، ادھر تو نے جو پہلی حدیث بتایا تھا وہ ایسی تھی، ایسی نہیں ہے، ایسی ہے. دوسری بتایا تھا، ایسی بتایا نا، ہاں ایسی نہیں ہے، ایسی ہے. 1 2 3 اسی ترتیب سے جس ترتیب سے اس نے پوچھا تھا، اور جو غلط بتایا تھا وہ بھی یاد رکھ کے اس کو بتایا، اور اس کا صحیح کیا ہے وہ بھی بتایا. اور پہلا ختم ہوا نا، جا دوسرا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سب کو ایسا بلا کے ہر ایک کی 10 حدیثیں اسی ترتیب سے غلط بھی بتائے صحیح بھی بتائے، سارا بتا اصل میں ایسی حدیث ہے، ایسی نہیں ہے. اور سارے فأقر له بالناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. تب جا کے لوگوں کی سمجھ میں اچھا بخاری اس کو بولتے ہیں، تب ان کی سمجھ میں آیا اچھا ہاں دیکھو اپنے لوگوں نے کیسا ٹرک کیے تھے نا، اچھا ہم کو نہیں معلوم تھا ایسا کیے تھے کیا. ہاں انہوں نے صحیح تو یاد رکھے، غلط بھی یاد رکھے. ان کو حدیث کون سی صحیح ہے معلوم تھا، لیکن اتنے کم وقت میں ان کے سامنے جس غلط ترتیب سے غلط حدیث بیان کی گئی
انہوں نے اس کو بھی یاد رکھا اور یہ بھی یاد رکھا کس نے کون سی حدیث بتایا تھا، اور یہ بھی یاد رکھا کہ پہلے کون سی تھی، دوسری کون سی تھی، تیسری کون سی تھی. یہ بخاری کا حفظ تھا. اسی لیے علماء نے کہا جبل الحفظ ہیں، وہ حفظ کا پہاڑ، ٹیکڑی نہیں. امام بخاری. تو آپ دیکھیے جب آدمی اپنے آپ کو پورا کسی چیز میں دے دیتا ہے اور ایمان اور تقوی سے بھی سرشار ہوتا ہے، خالی میموری نہیں چلتی، یہ بھی چلتا، تقوی بھی ہونا چاہیے، للہیت اخلاص بھی ہونا چاہیے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس پر علم کی وہ دروازے کھولتا ہے جو دوسروں پہ نہیں کھلتے ہیں، اور اس کو وہ صلاحیت دیتا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دے چکا ہے اللہ کو. جب اپنے آپ کو پورا دے دیتا کسی میدان میں دین کے لیے آدمی، پھر اللہ اس کو بہت کچھ دیتا ہے جو دوسروں کو نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کا، سلف کا ہم کو احترام کرنے والا بنائیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اس میں لگایا. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعجب یہ نہیں کہ امام بخاری نے ان کی حدیثوں کو پہچان لیا کہ انہوں نے غلط بیان کیا، انہوں نے ترتیب وار یاد رکھے کہ کس نے غلط کیا کیا بولا تھا. وہ صحیح تو یاد تھا، ان کو غلط بھی یاد کر لی اتنی دیر میں، اور اس کو یاد رکھا کہ کس نے کیا بتایا تھا. یہ ان کا کمال تھا. تو یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا کہ حدیثوں کو کس طرح سے وہ محفوظ کرتے تھے. اسی طرح سے حدیث کے معاملے میں سلف کا ایک کام یہ بھی ہے کہ حدیثیں جمع کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حدیثوں کو پرکھا بھی کہ کون سی حدیث معتبر ہے کون سی نہیں. کیسے ہوتا ہے ایسا کہ ہم نبی کی بات کو معتبر نہیں بولتے؟ نہیں، حدیث معتبر ہے یا نہیں اس کا مدار اس پر ہے کہ بتانے والا معتبر ہے کہ نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی یا جھوٹا آدمی آ کے کوئی بات بیان کرے، آپ اس کی بات پر قدم اٹھاتے، کوئی ایکشن لیتے؟ نہیں، کیونکہ یہ جھوٹا ہے. اس کی یہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا، دیکھو وہ تمہارے بارے میں ایسا بول رہے تھے اور مارنے آ رہے تم کو، تیار رہو. تو آدمی کیا کرے گا؟ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، جھوٹا آدمی ہے، ویریفائی کرنا پڑے گا. ہم پہلے سے قدم نہیں اٹھا سکتے. تو ہم کو اسلام میں یہ بتایا گیا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تحقیق کرو، فوراً قدم مت اٹھاؤ. تو دنیا کے معاملات میں فوراً مان مت لو اس کو، تو دین کے معاملے میں مان سکتے اور نبی کی بات بول کے مان سکتے نہیں. تو محدثین نے یہ اصول لیا کہ ہم کوئی آدمی آ کے بتاتا ہے، پہلے بتانے والے کو دیکھنے کا، پھر کیا بتا رہا دیکھنے کا. اگر یہ معتبر نہیں ہے، جب تک کہ اس کی بات ویریفائی نہیں ہوتی ہے، اس کی بات پہ ہم اپنے عقیدے کی، اپنی عبادت کی، حلال حرام کی بنیاد رکھیں گے نہیں. اور کبھی آدمی اچھا نہیں رہتا، اور کبھی ایسا رہتا اچھا رہتا لیکن کچا رہتا، اس کو یاد نہیں رہتا. یہاں سے جاتا وہاں گئے تک واپس آ کے پوچھتا کیا بولے تھے آپ، تو اس کی یادداشت کمزور ہے. تو ایسے آدمی سے بھی اس کی بات پہ ڈیپینڈ رہ سکتے. ایسا آدمی جو بھلکڑ ہو، بار بار بھول جاتا ہو، آپ کے ساتھ آیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے دوا بتائی، آپ بھول گئے، آپ اس کو بولیں گے کون سی دوا تھی ذرا بتا، آپ اس کی بات پر اعتماد کریں گے؟ کیونکہ یہ بھلکڑ ہے، یاد نہیں رکھتا ہے، یہ بھول جاتا ہے. اور اس کے بولنے پہ آپ وہ دوا کھانا شروع کریں گے؟ نہیں، آپ واپس سے ویریفائی کس سے کریں گے؟ ڈاکٹر سے کریں گے. کیونکہ یہ آدمی اچھا ہے، آدمی دل کا برا نہیں ہے لیکن دماغ کا برا ہے، اس کی یادداشت کچی ہے. ہو سکتا ہے وہ پیٹ کی بجائے سر یا گھٹنے کی بجائے کچھ اور ہم کو دوا بتا دیں اور اس سے ہمارا نقصان ہو جائے. تو محدثین نے دیکھا علم میں خلل دو وجہوں سے آتا ہے. ایک آدمی جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے کیونکہ متقی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، ملاوٹ کر سکتا ہے. یا وہ آدمی اچھا ہے لیکن آدمی یادداشت کا کچا ہے، تو انجانے میں غلطی ہو سکتی ہے. تو ایسے جتنے لوگ ہیں ان کی بتائی ہوئی حدیث کو ڈائریکٹ نہیں لینا جب تک کہ ویریفائی نہ ہو. تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ جتنے لوگ حدیث بیان کر رہے ہیں ان سب کے بارے میں چیک کرنا پڑے گا، اس کی یادداشت کیسی تھی، یہ کیسا تھا، اس کی یادداشت کیسی تھی، یہ کیسا تھا، اس کی یادداشت کیسی تھی، یہ کیسا تھا. سارے لوگوں کا ریکارڈ بنانا پڑا جو ہزاروں لوگوں کا ہے.
ہزاروں لوگ ہیں۔ صرف کتب ستہ کے راویوں کی 10,000 سے زیادہ راوی اس میں، 4 جلدوں میں ہیں تہذیب التہذیب، 10,000۔ کچھ کتابیں ایسی جس میں 25-30 ہزار ایسے راوی ہیں اتنے، ہر ایک کے بارے میں کیا نام تھا، کہاں پیدا ہوا، کس سے حدیث بیان کرتا ہے، اس سے حدیث کون بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، اچھا تھا کہ نہیں تھا، اور اس کی یادداشت پکی تھی کہ نہیں تھی، کون کون لوگ اس کو جانتے تھے، فلاں 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 جو معتبر لوگ ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ کہا ہے، پورا جس کو ہم اس کی فائل بولتے ہیں نا، اس کا بایو ڈیٹا، ایسا ہزاروں لوگوں کا جمع کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حدیث بیان کی ہے، تو ان کی حدیث معتبر ماننے کا کہ نہیں ماننے کا، ان کو دیکھنا ضروری ہے، ان کو دیکھنا ضروری ہے، ان کی بنیاد پر ہم کو حدیثیں یا تو لینی پڑیں گی یا تو رد کرنی پڑے گی۔ اس تعلق سے سلف اتنے زیادہ محتاط تھے، میں ایک بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، میرے پاس بہت ساری چیزیں تھیں لیکن وقت نہیں ہمارے پاس اتنا۔ انہوں نے دین کے معاملے میں اپنے رشتوں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ انصاف اور عدل وہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے پرائے کی تفریق نہیں کرتا۔ دین کی حفاظت، دین کی غیرت آدمی پر اتنی زیادہ چھا جائے کہ پھر اس کے لیے آدمی اپنے پرائے کو نظر انداز کر دے۔ مثال کے طور پر ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ سُئِلَ عَلِي ابن المدینی عن ابی، ابن مدینی امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری ان کے استاد علی ابن مدینی، ان سے ان کے باپ کے بارے میں پوچھا گیا، آپ کے والد صاحب بھی تو حدیث بیان کرنے والوں میں ہیں، ان کے بارے میں کیا بولنا ہے آپ کا، معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ فقال اسألوا غیری، کسی اور سے پوچھو، کسی اور سے پوچھو۔ فقال سألناک، ہم کو تو آپ سے ہی پوچھنا ہے، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ زیادہ جانتے ہو باپ کو، آپ محدث ہو، آپ کے والد صاحب بھی حدیث بیان کرتے، تو آپ کے والد کیسے حدیث کے میدان میں، آپ بتاؤ۔ فأطرق ثم رفع رأسه، کہتے ہیں سر جھکایا اور سر اٹھایا، وقال هذا هو الدین، یہ دین کا معاملہ ہے، ابھی ضعیف، میرا باپ ضعیف ہے حدیث میں، میرا باپ حدیث کے معاملے میں کمزور ہے، ویک ہے، اس کی حدیث معتبر نہیں۔ کس کی حدیث؟ میرے باپ کی۔ یعنی محدثین اتنے امانت دار لوگ تھے کہ وہ رشتوں کو بھی نظر انداز کرتے تھے دین کے معاملے میں۔ علی ابن مدینی بڑے محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں ھذا ھو الدین، یہ دین کا معاملہ ہے، میں اس میں چھپا نہیں سکتا، غلط بیانی نہیں کر سکتا، میرا باپ حدیث میں ضعیف ہے، میرے باپ کی حدیث معتبر نہیں ہے۔ سوچئے، یہ ان کی قربانیاں ہیں، کہ چاہے اس کی وجہ سے بے عزتی ہو، چاہے اس کی وجہ سے کچھ بھی ہو، دین کے معاملے میں نہیں، دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے حدیث کے باب میں اتنی ساری قربانیاں دیں۔ آج کوئی آدمی کہے یہ سب کیا کام کیے، فضول وقت ضائع کیے، یہ بیوقوف آدمی ہے، گدھا ہے یہ اگر نہیں کرتے، وہ ایسی جیسے کوئی آدمی جو کیمیکلز کے بارے میں لیب ٹیسٹنگ اور ریسرچ کرتے ہوتے فضول کام ہے، یہ وہی جانتا ہے جس کی ضرورت اس کو ہوتی ہے، علاج میں کام آتا ہو۔ لیکن کوئی آدمی کہے کیا رات دن کرتے رہتے آپ لوگ، یہ اس میں کا اس میں ڈالے، اس کے اس میں ڈالے، کیا کرتے، نیلا پیلا کرتے رہتے، کیا چیک کرتے رہتے آپ لوگ، کھاؤ پیو گھومو پھرو یا کچھ تو بھی دوسرا اچھا کام کرو، گھر بناؤ، بلڈنگ بناؤ۔ ڈاکٹر کیا بولے گا، اگر یہ لیب ٹیسٹ نہیں ہوں گے نا تیری بیماری ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گی، یہ ڈیٹیکشن کا کام ہے، اور تو گھر کے اچھا محل بنا کے گھر میں مردہ پڑا رہے گا، کوئی لے جانے والا نہیں رہے گا تیرے کو، کیا کرنا ہے ان کا، علاج نہیں ہوگا مر جائے گا تو جاہل آدمی اعلیٰ کام کو گھٹیا بتاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا دماغ پہنچتا ہی نہیں وہاں تک، اس کا دماغ وہاں تک پہنچتا نہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے، اس کو اننیسیسری لگتا ہے، اس کو غیر ضروری لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل کی پہنچ نہیں ہے، اور معذور ہے، تو معذور ہے تو چپ بیٹھ، اگر تیرے سے نہیں ہو سکتا ہے یہ کام تو چپ بیٹھ، کرنے والوں کو غلط مت بول۔ جن محدثین نے اپنی زندگی کھپا دی حدیثوں کی یاد کرنے میں، حدیثوں کے جمع کرنے میں، حدیثوں کے لکھنے میں، حدیثوں کے عام کرنے میں، حدیثوں کے جانچنے میں، راویوں کے حالات جمع کرنے میں، جرح و تعدیل میں،
یا اسی طرح سے حدیث کی شروحات اور حدیث سے متعلق علوم جمع کرنے میں. ابھی تو قرآن کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں ہم لوگ, یہ حدیث کے بارے میں سب بتایا نہیں میں نے. کتنے اور معاملات ہیں, روات کے بارے میں کتنے علوم ہیں, راویوں کے بارے میں. یہ بہت کم وقت ہے, اس کو پورا دن چاہیے, پورا دن چاہیے اس کے لیے, اور دماغ بھی چاہیے. ابھی کچھ لوگ بول رہے نہیں کب چھوڑتے ہم کو. ہاں بابا کیے, ہم کو کیوں ستا رہے آپ, یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے. واقعی یہ بہت بڑا علم ہے اور اس کے اوپر مدار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں یا نہیں بولیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نہیں ہے, اور پھر اس پر مدار ہے قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے. یہ ضروری تھا جو محدثین نے کیا. ہم کو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے, ان کے لیے دعا کرنا چاہیے, اور ان سے کچھ لغزشیں ہوئی ہوں ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن ان کے لیے ہم کو دعا کرنا چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کے حدیثوں کو ہم تک پہنچایا. ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں وہ کتنی محنت سے جمع ہوئی ہے, کتنے سفر ہوئے ہیں اس کے لیے, کتنے لوگ بھوکے رہے اس کے لیے, کتنے لوگوں نے پیسے جمع کر کے سیاہی خریدے, کاغذ خریدے, اور اس کے لیے کیا کیا کیے, رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں بیٹھ کے اس کو لکھا اور پھر ہم تک پہنچایا. اور ہم ایسی حدیثیں, حدیثیں قرآن تھوڑی ہے, تو یہ جاہل آدمی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, سمجھ دے, احادیث کی قدر کریں اور ان کی بھی قدر کریں جنہوں نے ان احادیث کو ہم تک پہنچایا, ان کو ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ تمام اہل علم کی قبروں کو جو دنیا سے گئے نور سے بھر دیں, ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کریں, اور ہمارے دلوں کو ان سے صاف رکھیں, اور ہم کو صرف اہل حق سے حق لینے والا بنائیں, اہل بدعات سے, اہل باطل سے ہم کو دور رکھیں. اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں نصوص کو نظر انداز کر کے عقل پر مدار رکھتے ہیں, اللہ تعالی ہم کو ایسے لوگوں سے دور رکھیں اور ایسے لوگوں کا رد کرنے والا بنائیں علمی بنیادوں پر, اور اپنی اولاد کی, اپنے گھر والوں کی ہم کو فکر کرنے والا بنائیں. ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جمع کرنے والا ہم کو بنائیں. بھلے ایک حدیث کیوں نہ ہو, 10 کیوں نہ ہو, 100 کیوں نہ ہو, یاد کریں ہم حدیثوں کو, بیٹھ کے یاد کرنا اس کو. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے اور ہم کو دینی مجالس میں آنے والا بنائیں, اور ہمارے ایمان اور ہماری عبادات اور ہمارے تقوی اور ہمارے سارے معاملات کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں, ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.